اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ امام رضا صلوات اللہ السلام علیہ کی شہادت کی شب ہے، اور اسی مناسبت سے سامن الائمہ کی زندگی کے سلسلے میں گفتگو ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا علم اور آپ کی شجاعت، آپ کی بصیرت، ظاہر ہے کہ امامت از روی عقل و نقل ثابت ہونے کے بعد وہ سارے شرائط جو ایک امام معصوم کے لیے شرع مقدس میں اور خاص طور سے مکتب اہل البیت میں معین ہیں، وہ ساری صفات بے شک امام رضا سلام اللہ علیہ کے لیے ثابت ہیں، اور جس کا اقرار دوست تو دوست دشمن بھی کرتے ہیں۔ امام رضا صلوات اللہ علیہ کی عظمت و جلالت کے بارے میں بعض امور ایسے ہیں جو جب تک وضاحت نہ ہو اس وقت بھی کچھ مومنین نے اعتراض کیا تھا آقا امام رضا صلوات اللہ علیہ پر۔ ان اعتراضات کا جواب، اور بعض افراد چونکہ امامت کے مقابلے میں جیسا کہ آقا امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا پر گفتگو ہو رہی تھی، اور آخر تک انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ 2 دن امام رضا سلام اللہ علیہ کے لیے وقف ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر امام، خاص طور سے بہت سے ائمہ کی ہم سے شکایت ہے۔ احتجاج تبریسی، علامہ تبریسی کی احتجاج پہلی جلد میں ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کا یہ واقعہ دیا ہے کہ حضرت کو خود شیعوں سے شکایت ہے کہ ان کا ذکر کم کرتے ہیں، اور یہی شکایت دیگر ائمہ کو بھی ہے، چونکہ ہر امام کا حق ہے، اور اگر بعض ائمہ کی خود ان کی ولادت اور شہادت کو بھی ان کا ذکر نہ کیا جائے تو ہم نے ان کی حق تلفی کی ہے، ان کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ درست ہے کہ آقا ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ السلام علیہ باعث بقائے دین ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ بقیہ ائمہ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ آقا ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کو آگے بڑھانے والے یہی سارے ائمہ علیہ السلام ہیں، اور شہادت کا ایک طریقہ معین تھا جس پر سارے ائمہ اسی راہ پر چلیں۔ امام رضا ظہر سے شہید ہوئے، اور آقا امام حسن مجتبیٰ کی طرح اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام، امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ تک، چونکہ ہر امام کا ایک حق ہے، اور مودت کی ادائیگی سے مراد
صرف امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ سے محبت یا امام حسین سلام اللہ علیہ سے محبت اور بقیہ ائمہ سے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ہم اثنا عشری کہلاتے ہیں، ہم مکتب اثنا عشری کہلاتے ہیں، چونکہ مکتب شیعہ میں 13 مکاتب ہیں، ان 13 مکاتب میں سے کچھ زیدی ہیں، زید شہید تک ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد زید شہید کو سادات زیدی کے جد اعلیٰ کو امام مانتے ہیں، اور وہ ان کی نظر میں ہم کافر ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ آگے چلیں گے تو رضوی ایک مکتب تھا جو اب منہدم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت محمد حنفیہ کو واقع کربلا کے بعد امام غائب مانتے تھے، ایک غار جو غار رضوی کے نام سے مشہور ہے مدینہ میں، وہ سمجھتے تھے اس میں غائب ہوئے ہیں اور جب خدا چاہے گا ظاہر ہوں گے۔ یہ اب سوائے ان کے نام کے باقی کچھ بھی نہیں رہا۔ اسی طرح سے واقفیہ، امام صادق سلام اللہ علیہ تک جب مکتب اہل البیت چلا آ رہا تو امام صادق کے بعد پھر یہ مکتب 2 تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک امام صادق سلام اللہ علیہ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی طرف جاتا ہے، اور جبکہ حضرت اسماعیل کی وفات خود امام صادق سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی، 3 دفعہ جنازے کو اتار کر ان کے چہرے سے کفن ہٹا کے مجمع کے بیچ میں امام صادق سلام اللہ علیہ نے 3 دفعہ چہرے کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا فرزند رسول ایسا کیوں کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ ہر شخص کو پتہ چلے کہ اسماعیل کو میں خود سپرد خاک کر رہا ہوں، میرے بعد ان کی امامت کا جو اعتقاد رکھتے ہیں غلط ہے، میرے سامنے ان کا انتقال ہوا۔ مگر چونکہ ان کا ایک بیٹا تھا اسماعیل کا، محمد نام تھا، اسماعیل کو امام مانا، اس کے بعد محمد کو، اس کے بعد وہ پوری شاخ چل رہی ہے، اور بعد میں یہ 2 تقسیم ہو جاتے ہیں، اسماعیلی بورے اور داؤدی بورے میں، یہ 2 فرقے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مکتب آگے چلتا ہے امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ تک۔ وہاں پر آ کر امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ چونکہ 14 سال جیل میں رہے، اور جیل بغداد کے جیل ہی میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، آپ کا جنازہ اقدس نکلا تو لوگ یہ سمجھے کہ گویا آپ کو غسل کفن دینے کے لیے آپ کا کوئی وارث ہوتا تو ضرور آ جاتا، وہ ہمارے سامنے غسل کفن دیتا، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ شیعوں کے سامنے امام کو غسل کفن دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ امام معصوم کو امام غسل و کفن دے، یہ ضروری ہے کہ معصوم کی جنازے کی نماز معصوم پڑھ لے، یہ ضروری ہے کہ دفن کے وقت قبر میں امام معصوم اپنے ہاتھوں سے امام معصوم کو اتارے، یہ سب کچھ کیا۔ مگر جو آخر تک جنازے میں شریک نہیں رہے وہ یہ سمجھے کہ چونکہ اگر وارث ہوتے تو آ جاتے، ہم دیکھ لیتے۔ ایک مذہب وہاں تک آ کے رکا، بلکہ اس کا ایک واقعہ بھی یہاں دیا شیخ عباس قمی نے، اس مذہب و مکتب کا نام واقفیہ ہے جو امامت پر آ کے رکے۔ یہ پھر آگے بڑھتا ہے امام رضا صلوات اللہ علیہ وسلم، پھر امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ تک آ کر حجت خدا کی جس نے زیارت نہیں کی اور جس تک آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کے سلسلے میں پوری تفصیلات ان کو نہیں ملی، یا کچھ خود غرض افراد نے امامت کا دعویٰ کیا، جیسے جعفر کذاب ہے، پھر جعفر کذاب کے علاوہ بہت سے افراد نے امامت کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے امام حسن عسکری تک یہ فرقہ آتا ہے، اس کے بعد پھر یہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو میں عرض کروں ہم اثنا عشری ہیں، کیا مطلب؟ وہی درجہ امیر المومنین کو جو آپ دیتے ہیں وہی امام حسن کو دیں، وہی درجہ جو امام حسن کو دیتے ہیں وہی آقا حسین کو دیں، وہی درجہ جو آقا حسین کو دیتے ہیں وہی آقا زین العابدین۔ امام حسین کے مصائب سے بخدا کم نہیں ہیں زین العابدین کے مصائب۔ زین العابدین کے مصائب آقا ابو عبداللہ الحسین نے مدینے سے کربلا تک جو مصائب دیکھے وہ مصائب نہیں تھے جو آقا زین العابدین نے کربلا سے شام تک دیکھے ہیں۔ آقا زین العابدین کی زندگی یعنی حضرت کبھی مسکرا کے نہیں دیے، حضرت مسکرانے کا موقع نہیں تھا حضرت کے لیے۔ اسی طرح سے آقا امام زین العابدین کے بعد آپ دیکھیں واقع کربلا، امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ پیغام امامت و نبوت کو دعاؤں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، چونکہ اب وقت نہیں ہے کہ درس مکتب و مدرسہ کھول کر منبر پر بیٹھ کر آپ درس دیں، یزید کی حکومت ابھی باقی ہے۔ آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ اسی طرح سے دعاؤں کے ذریعے پیغام انبیاء اور پیغام خاتم الانبیاء کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مگر جب بنو عباس اور بنو امیہ کا آپس میں کشمکش کی ابتدا ہوئی تو یہ فرصت ملی، بہترین وقت ملا امام باقر سلام اللہ علیہ کو کہ پھر سے دین کو زندہ کرے، اور آپ نے مدرسے کی بنیاد رکھی
اور آپ ہی نے مسجد پیغمبر خدا میں مدرسے کی بنیاد رکھی، وہاں سے آپ نے درس شروع کیا، وہاں سے حنفی، جیسا کہ آج میں نے کسی مجلس میں عرض کیا، حنفی اسی مکتب سے پڑھا ہوا، شافی اسی مکتب سے، اور مالکی اسی مکتب سے، بعد میں انہوں نے اپنے نظریات ایجاد کیے، مگر ہیں سب جا کے وہیں پر علم الہی، در الہی تک پہنچتے ہیں۔ امام باقر سلام اللہ علیہ کے بعد امام صادق سلام اللہ علیہ، مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ مکتب کی نسبت امام صادق کی طرف دی جاتی ہے۔ امام صادق سلام اللہ علیہ کے بعد امام کاظم سلام اللہ علیہ، آپ کے شاگردوں میں سے امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ ہی کے شاگردوں میں سے ہیں بہلول دانا، آپ ہی کے شاگردوں میں سے ہیں بہلول دانا کے ساتھ 10 افراد جنہیں حضرت نے جیم لکھ کے بھیجا تھا، ان میں سے ایک نے جہاد سمجھ کے شہید ہو گیا، ایک نے جلاوطن سمجھ کے اپنا آپ کو جلاوطن کیا، ایک نے جبل سمجھ کر پہاڑوں پر جا کے زندگی بسر کی، بہلول نے اسے جنون سمجھ کر اپنے آپ کو دیوانہ بنایا، اور دیوانگی کی حالت میں مکتبہ اہل بیت کی حفاظت کی، اور دیوانگی ہی میں ہارون رشید کے تکبر کو مٹایا اور اسے مکھی سے بھی کمتر ثابت کر کے دکھایا۔ جانتے ہیں آپ، اس مکتب کے شاگردوں نے، بہلول نے، ہارون نے، 10 دفعہ میں نے عرض کیا، ہارون، چونکہ امام رضا سلام اللہ علیہ پر گفتگو ہو رہی تو میں امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب سے شروع کروں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ نے جن کی تربیت کی تھی، علی ابن یقطین ہیں جو ہارون رشید کے دربار کا وزیر خاص تھا، امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کا صحابی خاص اور شیعہ خاص ہے، جسے امام وقت نے لکھ کے دیا کہ عرش الہی کا سایہ تجھ جیسوں کے لیے ہے، علی ابن یقطین کے لیے، اس لیے کہ اس نے جب سورہ بارکہ ہود کی اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دیکھو ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا، جہنم کی آگ تمہیں ہڑپ کر جائے گی۔ یہ آیت جس طرح سے اس زمانے کے لیے تھی، مومنین سے خواہش ہے، یہ آیت طول تاریخ میں قیامت تک، جب تک قرآن زندہ ہے اور تب تک یہ آیت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورہ بارکہ ہود۔ اس آیت کی عجیب ترین، اس آیت کی تفسیر جو آپ دیکھنا چاہیں تو مفاتی میں دیکھیے، اگرچہ وہ تفسیر نہیں ہے مگر تفسیر کو نقل کیا، اس آیت کی تفسیر کو باب زیارات میں تفسیر کو نقل کیا ہے منصور دیوانخی، جو دوسرا منصور صفا کے بعد، عباس صفا کے بعد دوسرا بادشاہ بنو عباس کا منصور دیوانخی، جب ایک شخص اس منصور کے کپڑے سیتا تھا، درزی تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا تو فوراً یہ کانپنے لگا، یہ آیت ہاتھ میں قرآن لے کے امام صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا، فضل رسول، اس آیت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، میں منصور دیوانخی اس ظالم و ستمگر کے کپڑے سیتا ہوں، کیا میں اس آیت کی زد میں آتا ہوں؟ میں اس آیت کی زد میں آتا ہوں؟ کیا مطلب؟ آیت کے معنی وَلَا تَرْكَنُوا، رکون کے معنی صرف مائل ہونا، خواہش کرنا، یعنی ظالم کی بقا کے بارے میں سوچنا، ظالم کی مدد کرنا، ظالم کی مدد خواہ ایک گلاس پانی کے ذریعے مدد کرے، ظالم کی مدد کرنا، خواہ ان کی عصا گر جائے تو عصا کو اٹھا کے دینا، ظالم کی مدد کرنا۔ کیا میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے اس ظالم و ستمگر کے کپڑے سیتا ہوں؟ میری کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ وہ مرے یا جیے، میں صرف اس غرض سے کپڑے سیتا ہوں، مجھے مزدوری دیتا ہے، مزدوری ہے، ذہن میں رکھیے گا، مزدوری ہے۔ ایک مومن مثلا سیاہ میں کام کرتا، مزدوری ہے، جاسوسی کرتا حکومت ظالم کے لیے، مزدوری ہے، ایک مومن پولیس ہے، مزدوری ہے۔ ذہن میں رکھیے اس بات کو، چونکہ کچھ عہدے، کچھ فرائض دین اسلام نے قطعاً حرام قرار دیے، طول تاریخ میں شراب حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی، اس میں شفا نہیں ہے۔ بیماری کی غرض سے کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر نے شفا کے لیے، امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا جسے خدا نے حرام قرار دیا، حرام میں شفا رکھی ہی نہیں، اس میں شفا نہیں ہے کہ دوا کی غرض سے شراب پی لے، نہیں، اس میں شفا نہیں ہے۔ تو اب ایک شخص مزدوری کی غرض سے مجلس پڑھ رہا بیچارہ، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جتنے علماء ہندوستان پاکستان سے بلاتے ہیں، ایئرپورٹ سے واپس کرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ یہیں سے رپورٹ جاتی ہے، یہیں سے میرے ایک ایک لفظ کی رپورٹ جاتی ہے۔ میں یہاں سے واپس جاؤں گا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میں امریکن سٹیزن ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے گھسیٹتی ہے، کیوں؟ یہاں سے رپورٹ جاتی ہے، کون لے کے جاتا ہے؟ پتہ ہے، آیا حسین کہنے والے کو سوچنا چاہیے،
اسے سوچنا چاہیے اس کی اور بھی مزدوری کے ذرائع ہیں، صرف ظالم کی مدد کو ذریعہ معاش قرار نہ دے، ورنہ آقا حسین کے سامنے سیاہ رو جائے گا شمر کی طرح. یہ سوچ لیں. امام حضرت فرماتے ہیں اس آیت کو لے کے آیا اور اس نے کہا فرزند رسول اس آیت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ جہنم کی آگ تمہیں ہڑپ کر جائے گی. سورہ بارکہ ہود. کہا مولا میں صرف مزدوری کی غرض سے میں کپڑے سیتا ہوں، کیا اس آیت کا مصداق میں ہوں کہ میں سیدھا جہنم جاؤں گا؟ جبکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہوں. حضرت نے فرمایا تو کیا کرتا؟ کہا میں منصور کے کپڑے سیتا ہوں. کہا تو جو کپڑے سیتا ہے وہ جسے پتا ہے کہ تو کپڑے سیتا ہے منصور کے، وہ اس کے باوجود تیرے ہاتھ تاگے بھیجے، وہ بھی اس آیت کی ذات میں ہے. وہ جو تاگا کپڑا اگر تو خریدے، کپڑا دکاندار جسے پتا ہو کہ یہ کپڑا تو منصور دیوانے کے لیے خرید رہا، وہ بھی شریک ہے. کہا فرزند رسول میری غرض نہیں ہے کہ وہ باقی رہے. اچھا مجھے یہ بتا دے، امام صادق صلی اللہ علیہ اور اس درزی کا مکالمہ، مجھے اتنی سی بات بتا دے، جب تم کپڑے سی کے لے کے جاتا ہے ان کو دینے کے لیے؟ ہاں لے کے جاتا ہوں. کیا جب تو لے کے جاتا ہے تو تیرے ذہن میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی دیر اس کو زندگی دے کہ یہ میری مزدوری دے دے؟ کہاں یہ تو ہوتا. ایک لمحہ ظالم کی بقا ظلم میں شرکت کے برابر ہے. ظلم میں شرکت کے برابر ہے. ایک لمحہ ظالم کی بقا ظلم میں شرکت کے برابر ہے. پھر تو کیا سوچتا ہے؟ کیا تیری روزی تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے ظالم کے ہاتھوں رکھا، اس کے علاوہ اور ذرائع نہیں ہے؟ خیر، یہ اسی آیت کو دلیل بنا کر آقا امام رضا صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شیعہ نے، ایک مومن نے اعتراض کیا. فرزند رسول یہ آیت کہتی ہے کہ ظالم کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے مامون کی ولی عہدی قبول کی، کیا اس ظالم و ستمگر کا ولی عہد بننا اس ظالم کی مدد میں نہیں آتا؟ اعتراض کے طور پر یا معلومات کے طور پر روایت سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے اعتراضاً یہ سوال کیا یا معلومات کے لیے سوال کیا. جیسے بھی اس کی نیت جو بھی تھی، مگر سوال یہ کہ جب یہ آیت مجھے ہر شخص کو روکتی ہے اور صاف طور سے کہتی ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کی طرف ذرا سے بھی مائل نہ ہونا ورنہ جہنم کی آگ تمہیں ہڑپ کر جائے گی. اور جب اس شخص نے امام ششم سے پوچھا، باوجود اس کے کہ وہ محب اہل البیت تھے، اسی لیے تو حضرت کے دروازے پر گیا، ورنہ حضرت کے دروازے پر محب جو غیر محب تھے وہ تھوڑی جاتے تھے. اس نے پوچھا، حضرت نے فرمایا ظاہر ہے میں کچھ شرائط ایسے ہیں کہ میں لاکھ محبت کا دعویٰ کروں، اگر شرائط محبت بجا نہ لاؤں تو میں جھوٹا ہوں. محبت کے ہوتے ہوئے میں جہنم نہیں جاؤں گا، یہ طے ہے. محبوب اہل البیت ہرگز جہنم نہیں جائے گا، یہ بات طے ہے. مگر میں اپنے طور پر یہ سمجھوں کہ میں محبت کرتا ہوں تو وہ محبت کے شرائط مجھ میں ہے یا نہیں. اگر وہ شرائط ہیں تو میں محبوب ہوں، ورنہ علی کی ولایت کو لے کے جہنم جائے نہیں، ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے. علی کی ولایت قطرہ برابر بھی آپ دیکھتے نہیں ہیں، یزید کا بیٹا ہے. یزید کا بیٹا ہے. کس چیز نے یزید کے بیٹے کو انبیاء کی طرح زندہ رکھا؟ ایک قطرہ ولایت نے. ایک قطرہ ولایت نے. اس نے اقتدار کو ٹھوکر مارا. نہیں چاہیے یہ اقتدار جس کے خاطر میرے باپ نے، دادا نے سرور کائنات کے نائبین کا خون بہایا. مجھے نہیں چاہیے. صرف اقتدار کو ٹھوکرا، مشکل ضرور ہے مگر اس نے ہمت کی اقتدار کو ٹھوکرا. جب بھی آپ شام جائیں شہزادی کی زیارت کریں، اس کی بھی زیارت کریں. آپ جائیے بازار کے بیچ سے جو قبرستان آتا، دمشق کا جو قبرستان آتا، اس میں دیکھیے مین بازار پر سنہرے حروف سے معاویہ ابن یزید محب اہل البیت موٹے حروف سے لکھا ہوا. کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے معاویہ؟ کہاں ہے ابو سفیان جس نے
80 जंगें लड़ी खातमुल अंबिया से। कहां है माविया जिसने 3 जंगें सैयदुल औलिया से लड़ी और एक इमाम वक्त को जहर दे के शहीद किया इमाम हसन मुश्तबा इख्तिदार की खातिर? कहां है माविया? कहां है यजीद आले रसूल का इख्तिदार की खातिर कत्ल आम किया? सब मस्ख हो गए हैं। इसी नस्ल से एक शख्स जिंदा है, सब कब्र की जियारत करते हैं, माविया इब्न यजीद मुहब्ब अहलुल बैत। तो पता चला कि ये मुहब्ब अहलुल बैत ने उसको जिंदा रखा, इस मोहब्बत अहलुल बैत ने उसको जिंदा रखा है, जिंदा है, जियारत गाह है उसकी कब्र, जबकि न माविया का पता न यजीद का पता। तो अब जब यह सूरत है, कहा फजल रसूल जालिम से रुकून के लिए सरी कुरान की आयत है। तो यहां पर मैं अर्ज करूं, फिर जिमनन दुरुस्त है, मुतवातिर रिवायत से साबित है, मुतवातिर रिवायत से साबित है। हज कर लीजिए, ज़कात दीजिए। खुद इब्न हजर मक्की ने हमारी तरदीद में जो किताब लिखी सवाइक़ मुहरिक़ा, उसमें यह रिवायत उन्होंने सर फिरिस्त इमाम नसाई ने खसाइस इमाम अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब के नाम से, उन 6 अइम्मा में से एक इमाम है इमाम नसाई, जिसने मौलाए कायनात की फजीलत में किताब लिखी खसाइस इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। उर्दू में किसी पिशावर के किसी सुन्नी ही आलिम ने इसका तर्जुमा भी किया। उसमें सर फिरिस्त 55 रिवायतें दी अमीरुल मोमिनीन की फजीलत में, पूरी किताब में 55 रिवायतें हैं और उनमें सर फिरिस्त ये रिवायत है, या अली मक्का और मदीने के बीच में, मक्के में, अरफात पर, मिना में 1,24,000 अनबिया का साथ दे, नूह की जिंदगी बसर करे, सफा और मरवा के बीच में साई करता रहे 1000 साल तक, 1000 साल तक खुदा की इबादत करे, 1000 साल तक जहाद करे, 1000 साल तक राह खुदा में सदका दे, 1000 साल तक रोजा रखे, हज पर हज करे, रोजे पर रोजे, नमाज पर नमाज पढ़ ले। या अली अगर उसके दिल में तेरी विलायत नहीं तो मुंह के बल जहन्नम जाएगा। इब्न हजर मक्की सवाइक़ मुहरिक़ा, दुरुस्त, ये दुरुस्त, मगर विलायत अली इब्न अबी तालिब, ये आप जानते हैं, ये गिलास बर्तन है, अगर ये नजिस हो और अगर इसमें पानी डालूं तो क्या होगा? पानी नजिस होगा। माशाअल्लाह देखें, पानी नजिस होगा। ये गिलास मैं पाक करूं, गिलास पाक है, पानी अगर नजिस डालूं तो, पानी तो नजिस है, गिलास क्या होगा? नजिस। ठीक, अगर गिलास भी पाक है और पानी भी पाक है तो पाक। ठीक, अहलुल बैत की मवद्दत तहारत का नाम है, तहारत का नाम है। अगर मैं दिल पाक ना करूं, यहां से ऊपर मवद्दत रहेगी, अगर मवद्दत नीचे उतर जाए तो, हां, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नफी कर रहा हूं, नफी नहीं कर रहा हूं, मैं शराइत पर गुफ्तगू कर रहा हूं। आइन मुमकिन है यहां जो मोमिन बैठे हैं, खुदा करे सब में ही सिफत हो, सब हम, अगर हम सब पढ़ते हैं शब जुमा, या लैतना कुन्ना माअक, एक काश अबा अब्दुल्ला हुसैन हम आपके साथ होते। अभी 80 साल ज़ईफ़ उर्मुलक खातून जो करबला, मुश्किल से हाथों में छाले पड़ गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, अभी अभी करबला पहुंची थी, मेरे यहां निकलने से पहले उससे इंटरव्यू ले रहे थे, वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, आंखों में आंसू थे। इस उम्र में तुम आई हो? कहा हां, मर जाओगी, दुआ करो मैं इस दरवाजे पर मर जाऊं। मैं आई ही हूं घर से, बसरे से निकल के मरने के लिए, काश हुसैन के नाम पर रास्ते में मर जाती मैं, मगर मैं पहुंच गई हूं, मैं पहुंच गई हूं। आंखों में आंसू। एक मिस्री सुन्नी, यानी वाकई आप मजलिस किसी की सुने भी नहीं, सिर्फ अल-फुरात जो इस वक्त पूरे करबला से 24 घंटे करबला दिखा रहा, सिर्फ अल-फुरात टीवी पर आके बैठ जाए आप देखें कि ईसाई आ रहे हैं इस वक्त जियारत के लिए, ईसाई आ रहे हैं, ईसाइयों से वो इंटरव्यू ले रहा, तुम क्यों आए हो? क्यों? तुम समझते हो हुसैन तुम्हारे हैं? तुम समझते हो तुम्हारे हैं? हम समझते हमारे हैं। हमारे राहिब ने सर का इस्तकबाल किया था जबकि तुमने कत्ल किया था। ईसाई खुल के इंटरव्यू ले रहा, वो फुरात टीवी वाला, ईसाई ने कत्ल नहीं किया हुसैन को। हुसैन फख्र ईसा अपने मरियम है, हम इसलिए आते हैं, ईसाई है। पूरी दुनिया के हर मकतब से इस वक्त करबला, खैर मैं इस पर कल में गुफ्तगू करूंगा कि मरते
मासूम कट गए, हम कट गए, हमारी इस्मतें लुट गई, हमारी गोद के पाले मासूम बच्चों को बादाम के तेल में पकाया, मगर हमने इस जियारत को नहीं छोड़ा। इस जियारत के पीछे क्या है जो हम नहीं छोड़ते? कुरान ने क्या इस जियारत पर इतनी अहमियत दी? क्या कुरान करीम में जियारत के बारे में? कल में कुरान करीम से जियारत पर हम क्यों जाते हैं? जियारत हमें क्या मिलता है? क्या यह कुरान करीम ने इस तरह से कुछ कहा है? कल इमाम रजा सलामुल्लाह अलैह की मुनासिबत से मैं जियारत पर कुरान करीम हाथ में लेकर आपसे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी रहे। कल जियारत की अजमत, जियारत की हकीकत, जियारत क्यों करते हैं हम, जाते क्यों हैं इतनी तकलीफों से? हम क्यों नहीं जाते खाने काबा? हम क्यों जाते हैं करबला? हम क्यों नहीं जाते खाने काबा? हम क्यों जाते हैं खुरासान? हम क्यों जाते हैं? आखिर इन दरवाजों पर हम मरने तक, लुटने तक, कटने तक, सरों को हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, फिर भी जा रहे। क्यों जा रहे हैं हम? इसकी वजह क्या है? अभी करबला के करीब आज फिर फटा, हम इसके बावजूद जा रहे हैं। फटते जाएं तो भी हम चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसका पस मंजर क्या है? क्या पस मंजर है? क्या कशिश है जो इसके बावजूद हम जा रहे हैं? इस पर सिर्फ मौजूद जियारत पर इमाम रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि की जियारत की वही अजमत है जो सैयद शुहदा की जियारत की है, जो खातमुल अंबिया की जियारत की है। तो इस मुनासिबत से कल मैं सिर्फ जियारत के मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। मैं आपसे कोई दरखास्त नहीं करता, आपकी मर्जी आए ना आए, मगर जियारत के अनवान पर कर मेरी गुफ्तगू होगी। आज मैं आका इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी से मुतालिक, जब वली अहदी के लिए मामून ने बुलाया, 2 महीने 10 दिन तक हजरत के सामने विलायत अहद को पेश किया। पहले मामून ने यह कहा, फर्जंद रसूल, मैं इस ओहदे का मुस्तहक नहीं हूं, यह मेरा ओहदा नहीं है, यह आपका, मेरे आबा अजदाद ने गस्ब किया था, यह लीजिए हक, यह आपका हक है, मैं देना चाहता हूं, मैं आपको देना चाहता हूं। 2 महीने तक हजरत ने मना किया, नहीं मैं नहीं लूंगा। मौला, मैं आपके हाथ पर बैअत के लिए आपको बुलाया, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। 2 महीने मुतवातिर बहस होती रही। एक दिन हजरत ने फरमाया, मामून, मैं बता दूं तुम क्या चाहते हो? हां फर्जंद रसूल, बताएं। तुम ये चाहते हो कि मुझे इख्तिदार देकर दुनिया को बता दे, इख्तिदार को इन्होंने नहीं छोड़ा था, इख्तिदार ने इनको छोड़ा था, देखो मिला तो आ गए। तुम ये चाहते हो? मैं इतनी नेकी से आपके साथ पेश आ रहा हूं, फिर भी आप बदजन। मैं इस कदर एहतराम कर रहा हूं, फिर भी आप मेरे खिलाफ। आपकी ये हिम्मत कि मेरे सामने और मेरे खिलाफ इस तरह से गुफ्तगू। तो 2 महीने तुम क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ? मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपने आबा अजदाद से सुना, मैं तुझसे पहले इस दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तू मुतमईन हो जा, हम साजिशी नहीं हैं। तू मुतमईन हो जा, हम धोखा नहीं देते, हम फरेबकारी नहीं करते। तू मुतमईन हो जा। खामखा तेरे जहन में खौफ तारी है कि मैं शायद अपनी इमामत और विलायत को इस्तेमाल करके मेरे मानने वालों के जरिए तेरा इख्तिदार छीनूं। नहीं, छीनना होता तो हम पहले दिन ही छीन लेते। वो कोई ताकतवर नहीं था जिसने अली को गोशनिशीन किया था। नहीं, हम बेबस नहीं थे। वो अली जो सूरज को लौटा दे, वो अली जो चांद को लौटा दे, वो अली जो एक लम्हे में सलमान की जिनाजे की नमाज पढ़ने के लिए चला जाए, ये सब आप सुन चुके। वो अली मौलाना उबैदुल्लाह अमृतसरी किताब अर्जहुल मतालिब, हिंदुस्तान के मुतासिब तरीन आलिम, मगर चूंकि लाइब्रेरियन थे, दुनिया भर की लाइब्रेरियां पढ़ने के बाद खुद ही हिदायत की राह पैदा की इस शख्स ने, किसी से मुनाजरा करके नहीं। उसकी किताब अर्जहुल मतालिब, उर्दू में है ये किताब, आप पढ़ सकते हैं। इस किताब में वो अली जिसके बारे में साहिब अर्जुल मतालिब लिखता है, जो मैं अर्ज कर चुका आपकी खिदमत में, वो जिसके बारे में खातमुल अंबिया ये कह दें मेराज से वापस आकर, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम की जबान नहीं है, मुंह नहीं है, बेजिस्म है। किसकी जबान में आपने आवाज सुनी? खुदा की आवाज किसकी जबान में सुनी? सरवर कायनात अर्जुल मतालिब में अर्ज कर चुका, मुझे इमाम रजा पर गुफ्तगू करनी। किसकी जबान में आपने गुफ्तगू सुनी खुदा की? जब सूरह वाक़िआ नज्म दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना, असल में पहली बात तो यह कि दोनों करीब, किसके करीब गए थे? क़ुर्ब मकानी नामुमकिन है ज़ात लम यज़ल के लिए।
قرب زمانی ناممکن ہے ذات لم یزل کے لیے، اس لیے کہ نہج البلاغہ من عد فقط حد، جس نے گنا وہ تعداد میں لکھا ہے، جو تعداد میں لکھا ہے وہ اپنا جیسا سمجھا خدا کو۔ خدا نہ گنتی میں آتا، ہم واحد کہتے ہیں، نہ اثنین کے مقابلے میں، خدا ایک ہے نہ دو کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں کوئی عدد نہیں ہے۔ ہم خدا کو ایک کہتے ہیں تو ایک مرتبہ ہم ایک کہتے ہیں بمقابلہ دو، ایک مرتبہ ایک کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہے، نہ وہ قابل تقسیم ہے نہ وہ ایک دو کے مقابلے میں ہے، وہ کسی عدد کے مقابلے میں ایک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جب وہ کسی عدد کے مقابلے میں نہیں ہے، نہ اس کے لیے جگہ ہے، نہ اس کے لیے زمانہ ہے، نہ اس کے لیے مکان ہے، تو آپ گئے کیوں تھے؟ جب گئے تھے تو یہ قرآن جو سورہ مواقع نجم کی آیت کہتے تھے دنا فتدلہ فکان قاب قوسین، بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ دو کمانوں کا فاصلہ کس کے درمیان؟ آپ اور خدا کے درمیان، کس کے درمیان؟ تو میں اس کی پوری تفصیل نہیں، اس پر صرف ایک اس تفسیر کو دیکھنے کے لیے اردو میں چھپی آیت اللہ محسن طباطبائی مفسر عظیم الشان سید آیت اللہ محسن طباطبائی کی کتاب دیکھیے گا، سیر و سلوک، اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیوں گئے تھے، کس کے قریب گئے تھے، کون تھا پس پردے جو آواز دے رہا تھا ادن منی اور قریب آ جائے، کس کے قریب جا رہے تھے؟ میں اس پر اس وقت چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے کس کے قریب جا رہے تھے، میں صرف اتنی سی بات کہہ دوں کہ آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، بچہ جانتا ہے کہ خدا کے لیے مکان و زمان نہیں ہے۔ قرب کے کیا معنی؟ وہ بھی اتنا فاصلہ طے کر کے قریب جا رہے، کس کے قریب جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ بہت بڑے آیت اللہ کی گفتگو آپ پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہاں گئے تھے، مگر میں صرف یہی جملہ ارج المطالب سے واپس آئے، کس کی زبان میں خدا نے آپ سے گفتگو کی؟ خدا تو جسم جسمانیات سے منزہ ہے، سرور کائنات، مجھ سے گفتگو خدا نے علی کی زبان میں کی، علی کی زبان میں۔ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے، مجھے اس پر تعجب اس روایت میں، ارجح المطالب کی اس روایت میں، اگرچہ حیات القلوب میں معراج کا واقعہ، جلاء العیون میں معراج کا واقعہ، بہاء الانوار میں معراج کا واقعہ، اسی طرح سے ہمارے علماء نے تو اس کو اور کسی اور انداز میں پیش کیا، میں اس میں نہیں، مگر ایک اہل سنت کا عالم، جل قدر عالم، وہ بھی عبید اللہ، کبھی شیعہ یہ نام رکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر روات میں کسی کا نام شمر آ جائے تو آپ فوراً کیا سمجھیں گے؟ شیعہ ناممکن ہے۔ اگر کسی کے نام میں یزید، اگرچہ عربوں میں یہ ہیں، عربوں میں امام صادق صلوات اللہ علیہ کے مخلص ترین اصحاب میں ایک صحابی یزید، اور امام باقر صلی اللہ علیہ کے اصحاب میں بھی ایک صحابی یزید، مگر ہم یزید نام کسی شخص کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، اور بعض نام حرام بھی ہیں شرعاً، جیسے حارث ہے حضرت مسلم کے معصوم بچوں کا قاتل، جیسے شمر ہے، جیسے یزید ہے، مگر یہ نام عبید اللہ ابن زیاد تو ان سب کا سربراہ تھا، شمر کا، ابن سعد کا، حرملہ ابن کاہل کا، ان سب کا سربراہ جو ٹاپ پر تھا وہ کون تھا؟ ان سب نے اسی کے حکم پر یہ کارروائی کی، وہ کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ کسی مومن و شیعہ کا نام نہیں ہو سکتا۔ عبید اللہ امرتسری کی کتاب ارجح المطالب، یا رسول اللہ آپ سے خدا نے علی کی زبان میں گفتگو کی؟ ہاں علی کی زبان میں گفتگو کی۔ تو میں نے جب علی کی زبان میں خدا نے گفتگو کی، میں نے خدا سے کہا یا ربی، یہ جملے واللہ خاتم الانبیاء کے، یا ربی اتخاطبنی انت ام علی، میرے پروردگار بس اتنا بتا دے تو مجھ سے بول رہا یا علی مجھ سے بول رہا؟ خاتم الانبیاء یہ پوچھے کہ تو بول رہا یا علی؟ امامت ایک عظمت و ایک مقام کا نام ہے جو میری آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ امامت ایک منصب الہی کا نام ہے، وہ منصب دیتا نہیں ہے جب تک اسے اپنی صفات سے آراستہ نہ کرے، اسے اپنی ذات سے قریب تر نہ کرے۔ بیوقوف ہے وہ کہ کھڑے ہو کر کہہ دے تو ہی رب ہے، کچھ تو دیکھ کے کہا ہے، ایسے نہیں کہا سامنے، پیچھے جا کے کہتے تو بات ہی اور تھی سامنے۔ تو میں جی ہاں یہ صفات جو جامع صفات کمال ہو، آئیے حضرت امام رضا صلی اللہ علیہ
وہی آج میں نے عرض کیا، وہی کمال، وہی صفات، یعنی آپ کو باقاعدہ 30 افراد حملہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ بنا کے چٹائی میں لپیٹ کے چلے جا رہے ہیں۔ آج میں نے روایت پڑھ دی، یہ کتاب میرے ہاتھ میں، منتہی الاعمال شیخ عباس خوئی کی کتاب، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے امام رضا کے حالات میں۔ واپس صبح مامون آیا دیکھنے کے لیے تو دیکھا حضرت کی آواز آ رہی ہے، حضرت کے، یہ میں عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے آپ امامت پر اپنے عقیدے کے بجائے خود امامت سے عقیدہ پیدا کیجئے، امامت کو امامت کی زبان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں اگر امام کو بناؤں گا تو میرا بنایا ہوگا، خدا کا بنایا ہو نہیں ہوگا۔ خدا کے بنائے ہوئے امام کو یا قرآن سے لیجئے یا خود امام کی زبان سے لیجئے۔ آپ اور کسی کی زبان سے لیں گے تو اس کا بنایا ہوا امام ہوگا، خدا کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ امام رضا قیمہ بنایا، خاکم بدہن، جو روایت ہے، قیمہ بنایا، مامون نے کہا مغزو، پیرو، ہڈیوں، خونوں، گوشت کو ایک کر کے آؤ، 30 افراد کو بھیجا، ایک کر کے آؤ۔ منتہی الاعمال جلد دوم، باب معجزات امام رضا سلام اللہ علیہ، شیخ عباس قمی کی کتاب، اردو میں بھی ہے یہ، اس کا اردو میں نام احسن المقال ہے۔ آپ جلد دوم آقا امام رضا سلام اللہ علیہ کے معجزات میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روایت ایک لفظ آپ کو نظر نہ آئے، کم ہو زیادہ ہو، بلا جھجک مجلس میں کھڑے ہو کر کل مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولوی آپ ممبر پر جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ ممبر حقائق کے لیے، جھوٹ کے لیے نہیں ہے جا۔ تو اس لیے ایک ایک لفظ معصوم کا قیمہ کر دیا، لپیٹ کے چلے گئے، مامون سے کہا، مامون نے کہا تم نے کیا؟ ہم نے کیا۔ صبح ہو گئے، چل دیے۔ میں یہ روایت ابھی سنا چکا ہوں، تجزیہ ابھی کرنا، تجزیہ میں نے کہا تھا یہ روایت تو میں سنا رہا ہوں مگر تجزیہ ابھی کرنا۔ گئے، جب مامون کے پاس آئے، کیا تم نے؟ ہاں کیا۔ تمہیں اتنی جریب زمین، اتنے پیسے، اتنے نقد، اتنا کیش میں دے دوں گا، یہ عہدے ہو گئے۔ مامون سیاہ لباس پہن کے، بناوٹ کے لیے، دکھاوے کے لیے غمگین بن کے اس پر تخت سلطنت پر بیٹھا، سیاہ لباس پہن کے، تاکہ لوگ آ کے تعزیت کرے۔ لوگ آئے، لوگوں کو بتا دیا کہ امام رضا سلام اللہ علیہ دنیا سے رحلت کر گئے۔ لوگ آئے تعزیت کے لیے۔ جب لوگ تعزیت کے لیے آئے تو اب یہ بنا ہوا غمگین، جعلی غم، جو فلمی غم، آتے ہیں لوگ تعزیت کے لیے، جعلی آنسو بھی آتے ہیں، آپ کو پتا ہے جعلی آنسو بھی، اب نہ ہو تو پیاس قریب کر لے، آنسو آ جائیں گے، کوئی مشکل ہے؟ ہاں، چونکہ یہ واقعہ مستند ترین روایات سے سلمان فارسی متاثر ہوئے تھے رونے والے کے رونے کی وجہ سے۔ امیر المومنین سے آ کے کہا تھا مولا میں نے تو نہیں دیکھا اس طرح سے روتے ہوئے، تڑپ کے رو رہے تھے، میں مسافر کرنے کے لیے گیا تو تم نے دیکھا ہاتھ میں کیا تھا؟ کہا رومال تھا۔ تم ابھی چلے جاؤ، بس ہاتھ مسافر کے بہانے سے رومال لے لو، دیکھ لو رومال میں کیا۔ بخدا ہم یعنی نجف میں آیت اللہ تھے جو ہمیں، اگرچہ ان کا یہ موضوع نہیں تھا، وہ ہمیں فقہ پڑھاتے تھے، لما، اور خود انہوں نے 10 جلدوں پر مشتمل شہید اول کی کتاب کی شرح لکھی ہے، 10 جلدیں شرح لما کے نام سے، شرح لما کی بھی شرح لکھی ہے، شرح لما دمشقیہ کے نام سے، 10 جلدیں ہیں۔ پڑھاتے ہوئے ضمناً ایک گفتگو آئی کہ امیر المومنین کے ساتھ کیا ہوا، اس میں یہ بیان کر رہے تھے کہ نہیں پتا حقائق کیا تھے، کس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، کیسے مسلمانوں کو اپنی طرف، جو مقدس، جو دین کی اساس و بنیاد سے ناواقف مقدس تھے، ان کو تقدس کے لباس میں فریب دیا، جو لالچی تھے ان کو لالچ، مثلا ابو سفیان، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اس نے آ کے مولا کائنات کی بارگاہ میں کہا گلیوں کو بھر دوں گا، آپ اٹھیے اپنا حق لیجئے۔ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ ابو سفیان تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہوا؟ جبکہ وہ مدد کرنے آیا، تو کیوں امیر المومنین نے یہ فرمایا؟ اس لیے کہ کبھی حق اپنے قیام کے لیے باطل کی مدد نہیں لی، حق نے اپنے استحکام کے لیے باطل کی مدد کبھی نہیں لی۔ کیوں لیں گے؟ حق علی، حق کا نام، حق علی کا، کیوں لیں گے باطل کی مدد سے قیام؟ نہیں چاہیے۔
وہ اپنا سا منہ لے کے گیا. انہیں پتا تھا اگر ابو سفیان نے علی کا ساتھ دیا تو انہیں ٹکنے نہیں دے گا. جس نے صاحب معجزت پیغمبر خدا سے 80 جنگیں لڑی, انہیں ایک لمحے کے لیے ٹکنے نہیں دے گا. کیا کیا؟ دروازے کھول دیے رشوت کے. تو ادھر ایک طرف سے رشوت, دوسری طرف سے تقدس, جعلی آنسو مسلح پر بیٹھ کر, دونوں سے کام لیا. خیر, آقا امام رضا صلوات اللہ علیہ یہ گئے, مامون نے کہا کر دیا کام؟ ہاں کر دیا. میں اب آپ خود تجزیہ کیجئے, میں نہیں کروں گا, مجھے تو اور کچھ آگے بیان کرنا, آپ خود تجزیہ کیجئے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, آپ اس کا تجزیہ کیجئے. چونکہ 10 آیتیں 20 آیتوں کے بعد قرآن جو کہہ رہا مجھ سے, آپ سے, ہر قرآن پڑھنے والے سے, افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہیں؟ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ آخر ان کی فکر کو کیا ہوا؟ یہ کیوں؟ اب آپ غور کیجئے اس واقعے پر. فرائض اور فروع پر گفتگو ہو تو صرف ان کے وجوب کو عقل نے ثابت کیا ہے, ان کی کیفیت, ان کی تفصیلات کو عقل کو دخل نہیں ہے. حج ثابت ہے, مگر رمی جمرہ جو جز ہے حج کا, وہاں عقل کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی. شیطان کے نام سے آپ کنکریاں مارتے ہیں. زور لگائیے عقل پر, زور لگائیے کہ کیوں بیوقوف ہے شیطان, بیٹھا ہوا یہاں, آجا اولاد آدم مجھے مارو, اور اولاد آدم سے آج تک مارے, وہ مر کے بھی نہیں دے رہا. جب وہ مر کے بھی نہیں دے رہا, اتنا بیوقوف بیٹھا ہوا, ہل بھی نہیں سکتا, مر بھی نہیں جاتا, ہلتا بھی نہیں ہے, کیوں ایک مردے کو آپ مار رہے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہے اور مرنا بھی نہیں ہے تو ایک درخت اور پتھر کو کیوں مار رہے ہیں آپ؟ کہیں کے لیے مار رہے ہیں؟ عقل پر جتنا زور دیں گے, عقل مزید آپ کو اس کے برعکس لے کے جائے گی, کہے گی آپ خلاف عقل کام کر رہے ہیں. شیطان کو مرنا ہوتا مر چکا ہوتا, اسے نہیں مرنا, آئندہ بھی نہیں مرے گا, تو پھر آپ کیوں مار رہے ہیں؟ عقل آپ کو دور لے جائے گی. یہاں صرف صاحب ان کے سامنے جن کے دروازے پر کل میں عرض کیا, جن کے دروازے پر عقل جا کے سجدہ کر کے کچھ ملتا ہے, اس دروازے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. یہاں عقل کافی نہیں ہے, عقل سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. حج واجبات میں سے مسلمان سب متفق ہے. فرائض حج میں نے عرض کیا, میں جب جیل میں 15 گھنٹے کا جو مناظرہ ہوا, اس میں دو باتوں پر انہیں بہت غصہ آیا. ایک بات یہ, میں نے کہا یہ قربانی جو آپ دے رہے ہیں بے نقص حلال کمائی سے, رشوت نہ ہو, سود نہ ہو, خمس دیا ہوا ہو, بے نقص کمائی سے بے نقص حیوان خریدیے, بیمار نہ ہو, لولا لنگڑا نہ ہو, کوئی نقص اس میں نہ ہو, دبلا نہ ہو, بس اب مرا تب مرا, اچھا حیوان خرید کے دیجئے, قربانی کیجئے. ٹھیک, آپ نے کاٹا, اب کاٹنے کے بعد نہ آپ خود کھا سکتے ہیں, نہ وہ ہمسائے ہے جس کو دیں, یہاں نہ وہاں فقراء ہے جن کو دیں, آپ کے پاس فرصت ہی نہیں, ذبح کر کے آپ نے ڈال دیا. کہاں گیا آپ کی قربانی, کہاں گئی یہ بھی نہیں پتا آپ کو. درست کیوں دی ایسی قربانی؟ کیا فلسفہ اس قربانی کا, کیوں دے رہے ہیں؟ جبکہ اسلام میں بقول حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے, اگر قاہرہ ہو, بغداد ہو, تہران, جب نجف میں درس دیتے اس وقت کی بات کرو, قاہرہ ہو, بغداد ہو, تہران کے سونے کی دکانیں زکوٰۃ و خمس ادا کریں اور اسراف نہ کریں تو مسلمانوں میں کوئی فقیر نہیں رہے گا. آج مسلمانوں کے اسراف کی وجہ سے آدھے سے زیادہ مسلمان ایک گھونٹ دودھ کے لیے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں. ایک سونے و جواہرات سے کھیل رہا اور دوسرے گھر میں خاتون کے پاس دودھ نہیں ہے جو اپنے معصوم بچے کو پلا سکے. یہ تفاوت کہاں سے؟ اسراف کی وجہ سے. ایک جو جی چاہے, ایک کروڑ کی گاڑی لے کے بیٹھا ہوا, ایک وہ جو روڈ پر سو رہا جس کے اوپر چھت بھی نہیں ہے, ایک وہ بیوہ اور یتیم بچے جو تڑپ رہے ہیں ایک لقمے کے لیے. ایک شخص ایک کئی ملین کی کوٹھی بنا کے بیٹھا ہوا, صرف میاں بیوی رہتے ہیں یا 2 یا 3 افراد رہتے ہیں, اور مکان بنایا کا میں نہیں بات کرتا, اس کا جو 27 کمرے بنے, ہر کمرہ خالص سونے کا, جنیوا میں ہر کمرہ خالص سونے کا, باتھ روم سے لے کر پائپ لائن سے لے کر تمام خالص سونے کا. میں اس کی بات نہیں کرتا جس نے بنایا تھا, اب زیر خاک حساب دے رہا فہد,
جس کی کوٹھی، جس کی پوری تفصیلات آئی تھی امن اخبار اور جنگ اخبار میں، جب وفات خالد کے مرنے کے بعد برسر اقتدار آیا تھا، پوری تفصیل آئی. میں اس کی بات نہیں کرتا کہ $2 کروڑ ایک رات جوئے میں ہار کر ہنستا ہوا نکلے، اس کے چہرے پر شرمندگی بھی نہ ہو، اور اس سے پوچھا جائے تو نے 2 کروڑ ہار دیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں تیرے باپ کا ہوتا تو فرق پڑتا. مسلمانوں کی دولت ہے، تجھ پر کیا فرق پڑے گا؟ تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. غربا کی محنت ہے، جو وہاں تیل نکالتے ان کی محنت ہے، تجھ پر کیا فرق پڑے گا؟ تجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنے کا. تو اب اسراف یعنی جو اب اوپر سے لے کے نیچے تک، میں فرض کر لیجئے مولوی ہوں، زندگی گزاری یا حسین یا علی کہہ کر. وہ لطیفہ بھی میں نے سنایا تھا، اتفاقاً میں نے دیکھا آپ کے مولانا نے بھی سنا اس لطیفے کو. مارکیٹ، علمی مارکیٹ کے نام سے کتاب ہے فارسی میں، اس میں یہ لطیفہ ہے. اور یہ لطیفہ تو خیر کراچی میں میرے سامنے بھی پیش آیا، مجھ سے نہیں مگر آپ سب جانتے ہیں ہمارے بہت بڑے ٹاپ کے خطیب سے کہ ان کا گھر ڈاکہ زنی ہوئی، ان کے گھر، اور باقاعدہ ادب سے، تہذیب سے کہ قبلہ معاف کیجئے گا، ان کو باندھ کے آپ ہمیں دعائیں دیجئے گا، اور لوٹ کے سب کچھ لے کے گئے. بیچارے جو جمع کیا تھا ظاہر ہے میری طرح یا حسین یا علی کہہ کے جمع کیا تھا، تو اب لے کے گئے. یہ انہوں نے ایرانی نے لطیفے میں، اس میں کتاب ہے مارکیٹ، علمی مارکیٹ کے نام سے، بازار دانش، اس کتاب کا نام ہے فارسی میں بازار دانش. اس میں کہتے ہیں ایرانی ایک خطیب کے گھر ڈاکو گھسا، وہ بھی شیعہ تھا، مومن تھا. ایک چادر لے کے آیا گھر میں، جو سونا جواہرات جو سامان تھا جمع کیا. اٹھاتے وقت اس سے اٹھا نہیں گیا، وہ سو رہا تھا، اس نے کہا یا علی. اٹھاتے وقت وہ اٹھ گیا نیند سے اٹھ کے کہا کیا کر رہا؟ نہیں تم سو جاؤ، تو میری پوری محنت لے کے جا رہا، کیا کر رہا؟ چھوڑ دے. تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ 50 سال یا حسین کر کے جمع کیا تھا، یا حسین کہہ کے جمع کیا تھا، تو ہے کہ علی کہہ کے لے جا رہا؟ تو میں عرض کروں، ہاں چونکہ واقعاً یا حسین یا علی کہہ کے جس کا خون و پوست و گوشت یا حسین یا علی سے بنے، اسے یعنی اندازہ ہونا چاہیے کہ جس دروازے سے کھایا اس دروازے کی عظمت کا اندازہ ہونا چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جی ہاں، آپ تو خیر دیتے ہیں، مگر مولوی تو خیر آپ کو بھی دیتے ہیں، اسی دروازے سے لیتے ہیں، مگر آپ واسطوں سے محنت کر کے دعائیں، مولوی تو براہ راست اس دروازے سے لیتا، انہی کے نام سے کھاتا، انہی کے نام سے پیتا ہے. درست. اب میں انہی کے نام سے مجلس سے بچے پالو، اپنا پیٹ پالو. میں نے دیکھا بیٹے کی شادی کی، پورے ٹورنٹو کو میں نے دعوت دی. مثلا میں ٹورنٹو کی بات نہیں کروں گا، کہیں یہاں کے علماء خواہ یہ نہیں سمجھے کہ مولوی ہم سے، میں پورے لاسینس کو بلایا. میں اپنی بات کرتا ہوں، ہاں بخدا اس میں کوئی پیش نظر نہیں، میں اپنی بات، اسراف پر بات ہو رہی یہاں پر. کسی واللہ میں چونکہ ایک لفظ بات میں مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ مومنین جب اس کی تعویل کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کسی نہ کسی پر فٹ کر دیتے ہیں اور ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا بخدا کوئی غرض نہیں. چونکہ ممبر پر کسی کو ذہن میں لے کے ممبر پر بیٹھنا ہی حرام ہے. آپ پہلے اپنے آپ کو ہدف بنائیں. میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں. حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا. تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. میں اپنا حساب بیان کر رہا ہوں، کسی سے مجھے کوئی غرض نہیں. میں اپنا یا حسین یا علی کہہ کے جمع کیا، اپنے بیٹے کی شادی کی، بیٹی کی شادی کی، کسی، اب دیکھا کہ سارے لاسینس کو میں نے بلا لیا. کہاں سے آیا یہ؟ ٹرک کے ٹرک جا رہے ہیں، مثلا کیا جا رہا؟ جہیز جا رہا. کہاں سے آیا یہ؟ پوچھے گا تو مولوی جب تیری اپنی زندگی یا حسین یا علی پر، کہاں سے آیا یہ مال؟ کہاں سے آیا؟ درست. اسراف حد بندی ہے اسلام میں، حد بندی ہے. جہیز کے نام سے درست ہے کہ اجازت دی ہے مکتبہ اہل البیت نے کہ جہیز کے نام سے آپ خمس بھی نہیں دے، جمع کرے، مگر اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنی حیثیت سے زیادہ 2 ٹرک 3 ٹرک جہیز کے نام سے، بیٹی کے نام سے جمع کرتے جاؤ اور خمس سے بچنے کی خاطر. ایسا نہیں کر سکتا. میں جہیز صرف اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. تو اب غرض جب آقا امام رضا، معاف کیجیے گا، آقا امام رضا صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ نے یہ عہدہ قبول کیا، تو حضرت نے فرمایا یہ دیکھ کہ میں نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا، یہ بتا. ایک مومن کی ذمہ داری اور امام کی ذمہ داری میں فرق ہے.
पहले तू इस बात को जानता है? कहा फजन रसूल इतना इल्म तो मुझ में नहीं। अच्छा अब तू सुन ले गौर से, मैं नाइब पैगंबर हूं, दुरुस्त मानते हो? हाँ मौला, इसीलिए तो मैं आपकी बारगाह में, आप इमाम है मेरे, दुरुस्त। यूसुफ नबी थे, यूसुफ नबी थे। एक आतश परस्त बादशाह ने हुकूमत पेश की तो उन्होंने कबूल किया। मैं फिर आपके करीब यहां आलिम हैं जो कहते हैं कि मैं क्या कह गया, मैं भी कह दूं कि मैं क्या कह गया, और मजमे जुलूस से थका हुआ आया तो मैंने किसी से कोई, तो यूसुफ पैगंबर थे, मैं खातमुल अनबिया का नाइब हूं, बरहरास पैगंबर नहीं। हां अफजल यूसुफ है, ज़हन में रखिएगा, मगर वो पैगंबर थे, मैं नाइब खातमुल अनबिया हूं। पैगंबर होते हुए एक आतश परस्त बादशाह ने हुकूमत पेश की, उन्होंने कबूल क्यों किया? तू जानता है क्यों नहीं रद्द किया? नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्यों कबूल किया? पहली बात तो ये इक्तदार है ही मासूम के लिए। जालिम ने गस्ब किया है, ए काश वो गस्ब शुदा माल को दे देता, उसका इरादा देने का नहीं था, देता तो मुझ पर वाजिब था कि मैं इसको कबूल करूं, इसलिए कि ये इख्तिदार अदल इलाही के निफाज के लिए है, न कि लोगों को लूटने के लिए। ये लुटेरे हैं, लूटने के लिए बरसर इख्तिदार आते हैं। हम आएंगे तो हम आधी रोटी पर जिंदगी बसर करेंगे, किसी को तड़पने नहीं देंगे। अली की जिंदगी सबके सामने। हम आएंगे तो किसी तड़पने वाले को तड़पने नहीं देंगे। ये आएंगे तो 1000 कनीजें, 1000 गुलाम, 10,000 घोड़े अस्तबल में। हम आएंगे तो एक सवारी से दूसरी सवारी नहीं होगी, एक जोड़ा कपड़े से दूसरा जोड़ा नहीं होगा, घर में हमारे रोशनी नहीं होगी बैतुल माल के पैसे से। हम आएंगे तो जौ की रोटी पर जिंदगी बसर करेंगे। ये आएंगे तो जालिम है, लूटेंगे। तो ये इख्तिदार मासूम के लिए। सूरह हदीद, वक़द अरसलना रुसुलना बिल बैयिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त। हमने इन अनबिया को सिर्फ गुस्ल, वुज़ू, तयम्मुम व तहारत, कफन और दफन सिखाने के लिए नहीं भेजा। इन अनबिया का हदफ इससे बहुत बुलंद है। हमने ये जो तालीम दी है, वुज़ू करो, गुस्ल करो, नमाज पढ़ लो, हज कर लो, ये तज़किये नफ्स के असबाब है अदल इलाही की कबूलियत के लिए। अदल इलाही की कबूलियत के लिए नफ्स जब तक पाक न हो, वजूद के सामने झुकेगा, हकीकत वजूद के सामने नहीं झुकेगा। 10 दफा मैं अर्ज कर चुका। अब उबूदियत, इबलीस ने इबादत की, उबूदियत नहीं की। उबूदियत नहीं की, इबादत की। इबलीस का जिस्म झुका, दिल नहीं झुका था। इबलीस की रूह नहीं झुकी थी, जिस्म झुका था। तो अब रूह उस वक्त झुकेगी जब मैं रूह को पाक करूं, रूह का तज़किया करूं, रूह को पाक व पाकीज़ा करूं। अब बस मैं 2 जुमले आपकी खिदमत अर्ज करता हूं, उसके बाद इल्तिमास से दुआ। मैं इमाम रज़ा सलाम अलैहि ने फरमा, पहली बात यह, यूसुफ नबी ने कबूल इसलिए किया कि यूसुफ नबी को पता था कि कहने वाला काफिर सही, झूठ नहीं बोला, सच बोल रहा। उसने सही तौर पर इख्तिदार उनके हवाले किया, बात में उससे कोई उन्हें तारुस नहीं किया, पूरे इख्तियारात यूसुफ को दिए। जो शख्स अनकरीब अपने सगे भाई को कत्ल करेगा इख्तिदार की वजह से, क्या वाकई वो मुझे इख्तिदार दे रहा? मामून ने अपने सगे भाई अमीन को ज़िबह किया, 2 महीने तक उसका सर अपने दरबार पर टांगे रखा, और उसके बाद अपनी पूरी फौज से कहा इस पर लानत बेचते हुए निकल जाओ। जो शख्स अपने मां और बाप माफ कीजिएगा, मां नहीं, मां अलग थी, अपने एक बाप से पैदा शुदा सगे भाई और अपने खून को कत्ल करके इख्तिदार की खातिर अपने घर के दरवाजे पर 2 महीने तक भाई का सर टांगे, क्या वो वाकई इख्तिदार दे रहा था या धोखा था? इमामत जानती थी ये धोखा दे रहा, इमामत को पता था ये धोखा दे रहा। फरेब है, फरेब के सिवा कुछ नहीं। तो अब बस, चूंकि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तो अगली मंजिल की तरफ जाना था, मैं माजरत खा हूं आपसे, वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए था। आका इमाम रजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वादा किया
کل آقا امام رضا سلام اللہ علیہ کی زندگی پر تفصیل سے گفتگو، اور اسی کے ضمن میں قرآن کریم کے حوالے سے آج تو میں روایت پیش کروں، کل صرف قرآن کے حوالے سے حضرت کی زندگی کے علاوہ ہم کیوں جاتے ہیں امام رضا کی زیارت کے لیے، ہم کیوں جاتے ہیں آقا حسین کی زیارت کے لیے، کیوں جاتے ہیں ہم اپنے ائمہ کی زیارت کے لیے، ہم پرستش کرتے ہیں یا ادائے مودت کرتے ہیں، ہم کیا پوجا کرتے ہیں یا سرور کائنات اور قرآن کا حکم بجا لاتے ہیں؟ اس پر میری گفتگو کل ہے قرآنی دلائل کے ساتھ، آج میری گفتگو معذرت کے ساتھ نامکمل اور ناقص ہے، امام رضا کی بارگاہ میں بھی معذرت خواہ ہوں، بس کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ماتم ہے، تابوت ہے آقا امام رضا سلام اللہ علیہ کا۔ میں آئیے 2 مہینے تک مسلسل کوشش کے بعد حضرت نے فرمایا تو مجھے کیوں دے رہا؟ کہا آپ کا حق ہے۔ اچھا تو سچ کہتا میرا حق ہے، پھر آپ مجھ سے بدگمان ہیں، میں آپ کے ہاتھ چومتا ہوں، میں آپ کے جوتے اٹھاتا ہوں، میں آپ کا مخلص، پھر بھی آپ مجھ سے بدگمان، تو واقعا دل سے کہتا ہے میرا حق ہے؟ بالکل فضل صاحب کا حق، اگر میرا حق ہے تو کیوں کہہ رہا میں دے رہا ہوں؟ میرا حق ہے تو کیا دے رہا؟ میری قمیص کوئی اٹھا کے لے جائے، مولانا ادھر لاؤ دھو لوں گا، لا کے مجھ پر احسان جتائے میں آپ دے رہا ہوں، کیا دے رہا؟ آپ میری قمیص دے رہے ہیں، چونکہ اقتدار کو مولا امیر المومنین نے پہلے خطبے میں قمیص سے لقد تقمصھا ابن ابی قحافہ، میری قمیص کو اٹھا کے اس نے پہن لی ہے۔ اس جملے سے حضرت نے یہ بھی ثابت کیا کہ چور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت نے شرائط رکھے، وہی بالکل وہی شرائط، تقریباً امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے شرائط، وہاں اقتدار چھوڑنے کے شرائط تھے، یہاں اقتدار دے رہا تھا لینے کے شرائط تھے، شرائط وہی تھے، مجھ سے کچھ نہیں کہنا اور مجھ تعارض نہیں کرنا، میں کسی کو منصب نہیں دوں گا، میں کسی کو منصب سے نہیں ہٹاؤں گا، یعنی ایک طرح سے اس سے لکھوایا کہ وہ جو چاہتا تھا اس کی چاہت کے بالکل برعکس اس سے دستخط کرائے، یعنی اس کو جھکایا، حضرت نہیں جھکے، حضرت نہیں جھکے، اس کو جھکایا، شرائط رکھے، ان شرائط کی تفصیل کل میں، وقت ختم ہو رہا، کل میں ان شرائط پر گفتگو کروں گا کہ حضرت نے کیا شرائط رکھے، ان شرائط پر اقتدار کو۔ ایک جمعے کی عید کی نماز کے لیے حضرت جا رہے ہیں، آپ بس اسی پر غور کیجئے، آج میری کو ایک عید کی نماز کے لیے مامون نے کہا فرزند رسول میری خواہش ہے، آپ ولی عہد ہیں، میں امام ضامن پر بھی میں گفتگو نہیں کر سکا، کل میں عرض کروں گا کہ امام ضامن کیوں باندھتے ہیں ہم، اس کا پسم آپ کو میں صرف ایک یاد دہانی کرا دوں کہ تاشقند جا رہا تھا ایوب خان، تاشقند جا رہا تھا ایوب خان، جو اس وقت کے مومنین ہیں ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب آپ ان چیزوں پر آپ کو آفیسز، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں جب آپ کی بحث ہوتی ہے تو آپ ذہنی طور پر آپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ایوب خان انڈیا پاکستان کی جنگ میں تاشقند جا رہا تھا، کراچی ایئرپورٹ سے احتشام الحق دیوبندی نے رخصت کرتے ہوئے امام ضامن باندھا تھا، ایوب خان بھی دیوبندی اور احتشام الحق بھی دیوبندی، پورے پاکستان کے اخبارات پر خبر، پہلی خبر آئی تھی کہ امام ضامن ایوب خان کے بازو پر باندھ رہا، کون؟ احتشام الحق، مولانا احتشام الحق دیوبندی باندھ رہے تھے، تو تاشقند گئے تھے باندھ کے۔ پھر میں عرض کروں کہ واقعاً اگر سیاست کے لیے استعمال نہ کرتی اور حقیقتاً باندھتی تو شاید نہ مرتی، میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ ٹی وی پر بار بار دکھا رہے ہیں کہ بازو امام ضامن ہے، بازو امام ضامن ہے، اور مومنین کے ذہن میں یہ پریشانی نہ ہو کہ امام ضامن میں ان کو کیوں بچائے، امام ضامن ان کو بچاتا ہے جو امام کو مان کے باندھتے ہیں۔ امام ضامن ایسا نہیں کہ آپ سیاسی طور پر استعمال کے لیے جب چاہ باندھ کے جلسے میں چلے جائیں، امام رضا کا ضمانت کوئی سیاستدان کے لیے نہیں ہے، مخلص مومن کے لیے۔ تو میں یہ ضمناً عرض کیا معذرت کے ساتھ، اب بس میری گفتگو، چونکہ حضرت مامون نے خواہش کی مولا عید کی نماز پڑھا دے، حضرت نے فرمایا مجھے معاف کر دے، حضرت کو پتا تھا مجھے معاف کر دے، اس نے 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا،
اور جب فجر کا وقت قریب آیا تو وہ خود آیا, اس نے کہا فرزند رسول میری خواہش ہے, پوری قوم پوری ملت کی خواہش ہے آپ عید کی نماز پڑھیں. مامون اگر تو سچ بولتا ہے تو میں اس طرح سے پڑھاؤں گا جیسے خاتم الانبیاء پڑھاتے تھے. آپ بالکل آزاد ہیں فرزند رسول, بے شک اسی طرح سے پڑھائیں, پھر روکنا نہیں مجھے, نہیں بالکل نہیں. حضرت نے وعدہ لیا, صبح فجر کی نماز کے بعد تیاری کی, جوتے اتارے, برہنہ پیر, خاتم الانبیاء کی طرح ابا کو الٹی کاندھے پر ڈالا اور نکلے نماز عید کے لیے. جب فوج سپاہی جوتے پہنے ہوئے, موزے یہاں تک پہنے ہوئے, موزے کے وہ ٹانکے ہوتے تھے بند ہوتے تھے, باندھ کے گھوڑوں پر سوار ہو کے حضرت کو لے جانے کے لیے وہ سمجھ رہے تھے حضرت آئیں گے گھوڑے پر سوار ہوں گے تو ہم سواری کے ساتھ. حضرت نکلے اور جوتے بھی نہیں, یعنی برہنہ پیر اور برہنہ سر, ابا الٹی ڈالی ہے کاندھے پر. دروازے پر نکل کے جب پہلی بار حضرت نے وہ تکبیرات جو مستحب ہیں عید کی نماز کے لیے, پہلی تکبیر کہی تو در و دیوار سے تکبیر کی آواز آئی, پتھروں سے تکبیر کی آواز آئی, درختوں سے تکبیر کی آواز آئی. یہ فوجی اترے فوراً, چھرے جس کے ہاتھ میں چھری تھی اس نے اپنے وہ ٹانکے ہوئے کاٹے اور کاٹ کے جوتے پھینک دیے. ہر شخص کہتا کاش میں جوتے نہ پہنا ہوتا. تو سب اترے اور جب 2 تکبیریں کہہ چکے تھے حضرت, خراسان کے در و دیوار سے حضرت کے ساتھ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. جب حجت خدا کی تکبیر کے ساتھ ہر ذرے نے تکبیر کہنا شروع کیا اور اس شان کے ساتھ جب سرور کائنات کا یہ نائب و وارث چلا عید کی نماز کے لیے, در و دیوار سے تکبیر کی صدا, تو مامون تک اطلاع گئی اگر اسی شان سے گئے تو ایک لمحے کے اندر تجھے ہٹا دیں گے. اگر وہ واقعاً مخلص تھا ولی عہدی میں تو اب اس نے کیوں پیغام بھیجا, فرزند رسول معاف کیجئے گا آپ کو زحمت ہو رہی ہے, مجھے احساس نہیں تھا, آپ واپس ہو جائیے, آپ واپس ہو جائیے. حضرت نے فرمایا میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا مجھے کوئی زحمت نہیں, زحمت تجھے ہو رہی ہے. اب میں پھر یہاں وہ مولا نصر الدین کا واقعہ عرض کر دوں کہ کسی کے ہاں مہمان تھے, شہد لا کے دی کھانے کے لیے, وہ کھاتے گئے وہ بس کر کے نہیں دے رہے. تو صاحب خانے نے کہا آپ کے دل میں جلن پیدا ہوگی یہ آپ, تو اس نے کہا مجھے کھانے دو, خدا جانتا ہے کس کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے. تو میں عرض کروں کہ آپ کو تکلیف ہوگی, تو حضرت نے فرمایا خدا جانتا ہے کس کو تکلیف ہو رہی ہے, مجھے تو تکلیف نہیں, میں تو ادائے رسالت کے لیے جا رہا ہوں, مجھے کیا تکلیف ہے. ذرہ ذرہ گواہی دے رہا رسالت و امامت کا, اب تکلیف اسے ہو رہی ہے. بس جب میرا سوال, جب مامون آیا اس واقعے کے بعد, مامون آئے دیکھا حضرت اپنی جگہ پر ہے, دوڑ کے گیا, اس نے اپنے شاہی لباس پہنا, لوگوں سے کہا دیکھو اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. کہنا بیمار ہو گئے تھے, ذرا بے ہوش ہو گئے تھے, ہم یہ سمجھے کہ علی ابن مصر رضا کا انتقال ہوا, ہم یہ سمجھے, ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی, وہ تھوڑے سے بیمار ہو کے بے ہوش ہو گئے تھے. حضرت کو کچھ بھی نہیں ہوا, باہر حکومت نے یہ بات اڑا دی. اب جب یہ بات اڑائی اور آئے مامون, اور مامون نے حضرت کو دیکھا اپنی جگہ پر, تو سوال یہ ہے مامون 30 افراد سنی شیعہ سب نے یہ روایت نقل کی کہ 30 افراد نے برہنہ تلواروں سے آقا امام رضا السلام علیہ کے جسم اقدس پر چلا کے جو مامون نے کہا تھا وہ کر کے دکھایا, چٹائی میں لپیٹ کے گئے. تو اب قرآن هو الذی خلق الموت والحیات, خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. خدا کی مخلوق موت بھی, خدا کی مخلوق حیات بھی. یہ حیات کائنات میں اور مجھ میں اور آپ میں جو حرکت پیدا کر رہی, یہ حیات اگر سرور کائنات اور ان کی آل میں بھی یہی حیات ہے, ایک حیات خدا کی ہے وہ عین حی ہے, ایک حیات کائنات کی ہے جو اس کے حیات سے قطرہ ہے, ایک حیات کائنات اور ایک حیات خالق کائنات, کیا ان 2 حیاتوں کے بیچ میں کوئی تیسری حیات ہے؟ اگر تیسری حیات ہے تو وہ کون سی حیات ہے؟ هو الذی خلق الموت والحیات, خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا. تو سرور کائنات بھی مخلوق, موت بھی مخلوق, حیات بھی مخلوق. حیات پہلی مخلوق ہے یا خاتم الانبیاء پہلی مخلوق ہے؟ اگر حیات پہلی ہے تو پھر حیات کو کہنا چاہیے تھا خاتم الانبیاء نے کیسے ارشاد فرمایا, پہلی چیز کائنات میں خدا کے بعد جسے خلق کیا وہ میں تھا. تو پہلا وجود واجب الوجود کے بعد ممکن الوجود,
पहला वजूद खातमुल अंबिया का, और मैं और अली एक नूर से हैं। तो इसका मतलब इस हयात जो मेरी आपकी हयात है, इस हयात से एक और हयात है जो खुदा की हयात से हटकर तीसरी हयात है जो मखलूक है, मगर ये हयात जो खलकल मौत वल हयात, जो मौत के साथ जो हयात है, अगर वही हयात उनकी भी हयात है तो इमाम रजा को टुकड़े कर चुके, क्यों नहीं हजरत शहीद हो गए? शहादत वाकई होनी चाहिए। फिर इससे बढ़कर अमीर अल मोमिनीन शहीद हो चुके हैं, जनाजा ले जाया जा रहा, खत नजफ पर जनाजा अक़दस पहुंच चुका है, और जब देखा नजफ की तरफ से आने वाले को वसीयत भी की थी मौलाए कायनात ने, हजरत का वसीयतनामा उठा के देखिएगा, वसीयत भी की थी हजरत ने। जब देखा इमाम हसन मुश्तबा ने, तुम कौन हो? सलाम किया आने वाले ने, अस्सलाम अलैकुम अपने रसूलुल्लाह, फर्जंद रसूल आप पर सलाम। जो हजरत ने सलाम का जवाब दिया, जब हजरत ने सलाम का जवाब दिया और हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने पूछा आप कौन है, तो जब चेहरे से पर्दे को हटाया, देखा सामने अमीर अल मोमिनीन, ताबूत उठाने वाले इमाम, इमाम गैर इमाम नहीं। ताबूत इस तरह से नहीं लेके गए कि गलत फहमी में लेके जा रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन घर पर हैं और गलत फहमी में दो इमाम ताबूत को लेके जा रहे हैं। ताबूत में अली, सामने अली, सामने अली। क्या हाल है इसका? क्या हाल है? इससे हटकर वाकई करबला को आप गौर से पढ़ लें। सुनते हैं हम, पढ़ भी लीजिएगा। नफसल महमूद शेख अब्बास, मुस्तनद तरीन किताब वाकई करबला से, शिमर मलून सीने अक़दस पर सवार है। उतरा, पहली बार उतरा। जब इब्न साद ने पूछा तू पहली बार क्यों उतरा? कहा खुदा की कसम मैं सीने पर सवार था, मैंने देखा हुसैन मेरे सामने खड़े हैं, हुसैन मेरे सामने खड़े हैं। इमामत इस तरह से नहीं है, यह ओहदे इलाही इस तरह का नहीं है कि इसे मैं अपनी अकल के मुताबिक समझूं। मेरी अकल से मावरा है। किसी ने कहा, अमीर अल मोमिनीन की तारीफ की, कहा जो है आप हैं। नहजुल बलागा, नहजुल बलागा का बिल्कुल आखिरी हिस्सा कलिमा तक़िसार, अब कलिमा नंबर मुझे याद नहीं, इस वक्त मुझे माफ कर दें। कलिमा तक़िसार बहुत तारीफ की, यहां तक पहुंचा, कहा या अली मेरी नजर में सिवाय आपके कायनात में कोई नहीं, यानी आप खुदा। तो अमीर मोमिनीन ने क्या फरमाया? जो तू कह रहा है वो नहीं हूं, जो तू सोच रहा उससे मैं बहुत बुलंद हूं। क्योंकि वो दिल से तारीफ नहीं कर रहा था, दिल से तारीफ नहीं कर रहा था। ये नहजुल बलागा, जो तू कह रहा है वो नहीं हूं मैं, यानी खुदा नहीं हूं मैं, बंदा हूं, मगर जो जहन में मेरे बारे में सोच रहा मैं उससे बहुत बुलंद हूं, मैं उससे बहुत बुलंद हूं, तेरे जहन से मैं बुलंद हूं। तो बस इमाम रजा वही अली हैं, वही अली हैं, तीसरे अली हैं, वही अली हैं। तो बस अब मेरी गुफ्तगू यहां पर मैं माजरत खा हूं, मैंने इमाम रजा सलामुल्लाह अलैह की मुनासिबत से 5-10 मिनट ज्यादा लिए तो मुझे माफ कीजिएगा। हजरत का हक बनता था, यह हक तो खैर हम क्या अदा करेंगे। आका इमाम रजा सलामुल्लाह अलैह का हर मासूम की जियारत है, हर मासूम की, मगर आका इमाम रजा की जियारत कहां से शुरू होती है? अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। इस माने में गरीब नहीं मेरे इमाम, वो कुछ नहीं दे सकते, वो बेबस हैं, वो लाचार नहीं। ये इमामत की अजमत के मनाफी जहन में भी नहीं लाएगा। गरीब एक इस लफ्ज के एक मेरी आपकी जबान में एक माने हैं, एक अरबी, चूंकि अरबी है, ये मेरी आपकी उर्दू नहीं है, ये अरबी है। अरबी में गुर्बत के माने मुसाफिरत और तन्हाई के, अरबी में गुर्बत के माने बाल बच्चों से दूरी के हैं, अरबी में गुर्बत के माने तन्हाई के हैं। तो मेरे इमाम, 8वें इमाम, जाहिर है आपका पूरा खानदान मदीने में। अब अबासल्त हरवी कहता है जिस वक्त मामून ने बुलाया तो अबासल्त हरवी, चूंकि आपके सहाबी खास जब मशहद जाएं तो इनका भी हक बनता मेरे आपके ऊपर, तलाश करें, जाके इनकी जियारत करें। अबासल्त हरवी की जरूर जियारत करें, बहुत अजमत है इस शख्स की, बहुत अजमत है। जैसे अमीर मोमिनीन का साहब कंबर हैं, मैसम है, इसी तरह से इनकी अजमत है, उसी तरह से खिदमत की इन्होंने जैसे कंबर ने खिदमत की है। मासूम मासूम है, हर इमाम इमाम है। तो अबासल्त हरवी कहता है कि जब हजरत जा रहे थे तो हजरत ने फरमाया, अबासल्त मैं अगर अबा सर पर डाल के आ जाऊं तो फिर मुझसे बात नहीं करना, मुझसे बात नहीं करना।
اگر میں ابا دوش پر ڈال کے آ جاؤں بے شک تم مجھ سے بات کر سکتے ہو. نصف شب تھی، حضرت آئے، مامون نے بلایا، گئے، مامون نے زہر دیا. اب چونکہ اس زہر کے واقعے میں میری سابقہ گفتگو سے میں اس واقعے کو کیسے ملاؤں، چونکہ اب میں مصائب شروع کر چکا ہوں، مجھے معاف کیجئے، کل میں اس کو ملا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جو آپ کے ذہن میں میرے سامنے آ رہا، آپ کے ذہن میں جو سوالات میرے سامنے آ رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے، میں کل اس پر گفتگو کروں گا. آج میں مصائب شروع کر چکا ہوں. بے شک آپ اپنے سوالات اپنی حد تک محفوظ رکھیں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ. میں ایک طالب علم ضرور جواب دوں گا. کیسے سابقہ گفتگو کو اس گفتگو سے ملائیں گے، میں اس کا اطمینان بخش جواب دوں گا. میں عرض کروں، جب حضرت زہر، مامون نے حضرت کو زہر دیا اور حضرت نے یہ کہہ کر، پروردگار اس سے پہلے تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی تناول نہیں کیا، مگر اب تو جانتا ہے کہ اس وقت مجھے کس طرح سے مجبور کر رہا ہے، یہ جملے ارشاد فرمایا. اور آپ نے انگور یا انار، مختلف روایات، آپ نے تناول کیا. اس کے بعد جب حضرت اٹھے تو مامون نے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے؟ کہا جہاں تو چاہتا تھا وہیں جا رہا ہوں، اب تو مطمئن ہو جا. یہ کہہ کر حضرت نکلے. اور جب اب حضرت نکلے تو ابا سر پر ڈال کے آئے. ابا سال تھاروی کہتا دروازے پر منتظر تھا. میں نے دیکھا میرے آقا و مولا سر پر ابا ڈال کے آ رہے ہیں. اور جب دروازے پر آئے تو ان کا رعب و جلال ایسا تھا کہ میں پوچھ بھی نہیں سکا مولا کیا ہوا. آئے حضرت، اندر گئے، دروازہ بند کر دیا. میں جب اندر گئے تو صرف ایک آواز میں نے سنی، محمد میرے لال آ جاؤ. مدینے کا رخ کر کے، محمد میرے نور نظر آ جاؤ بابا کے پاس. تو جب یہ جملہ سنا تو میں تڑپ اٹھا. میں فوراً چیخ کے سر پیٹ کے رونے لگا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بند تھا، میں باہر تھا. میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے گود میں بچے کو بٹھا کے رو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ 7 سال عمر تھی میرے آقا امام تقی کی. آئے مدینے سے، حضرت نے سینے سے لگایا، فتقبل بین عینیہ، نور نظر کی آنکھوں کے بیچ میں بوسے دیے. سینے سے لگا کے حضرت نے فرمایا، محمد، امام محتق اسلام اللہ علیہ، میری جان، بابا کو غسل دینا، دفنانا، نماز پڑھانا، سارے فرائض. اب اباسل کہتا ہے دروازے بند ہیں، کیسے آئے، کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے؟ اباسل تھاروی یہ سوچ رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہ دیکھ رہا کہ اندر 2 افراد رو رہے ہیں اور ایک بچہ ہے اور ایک بزرگ ہے، خود امام رضا اسلام اللہ علیہ رو رہے ہیں. اباسل تھاروی کہتا میں نے جب روتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، بابا میرے بابا. جب یہ آواز بلند ہوئی تو اب میں سمجھا، چونکہ وہ رونے کی صدا ایسی تھی کہ جیسے آقا زین العابدین نے گزرتے ہوئے کربلا سے صدا دی تھی آقا حسین کو، بابا میں غسل بھی نہیں دے سکا بابا، میں دفن بھی نہیں کر سکا بابا، میں آپ کو کفن بھی نہیں دے سکا بابا، مگر یہاں حضرت امام تقی اسلام اللہ علیہ نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، نماز بھی پڑھائی. بس میں ایک بات عرض کروں، میرے آقا بے شک آپ عالم غربت میں تھے، بے شک آپ مدینے سے دور تھے، بے شک آپ کے سرانے نہ بیٹیاں تھی نہ بہنیں تھی. بہن آئی تھی معصومہ قم میں آ کر وہ وفات پا گئی میرے آقا، مگر آپ کے جنازے اقدس پر بیٹا آیا تو صحیح، آپ کے جسم کو غسل تو دیا، آپ کو کفن تو پہنایا، آپ کی نماز جنازہ تو پڑھی، آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تو صحیح. آئیے کربلا، وہ حسین کہ سب دفنائے جا چکے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا وارث فوج یزید میں موجود، ہر ایک دفنائے جا چکے ہیں. اگر کوئی لاوارث ہے تو زہرا کا لال حسین. اب جس کے جنازے پر آ کر آپ کے فرزند آقا زین العابدین گر جاتے ہیں سواری سے، کٹی ہوئی گردن کو، میرے آقا امام رضا بے شک آپ نے زہر حلائل کو پیا مگر جسم پورا محفوظ تھا، مگر یہاں تو سر اقدس بھی نہیں تھا. کٹی ہوئی گردن کو میرے چوتھے امام گود میں لے کر کہتے ہیں، بابا میں زین العابدین ہوں بابا. ایک مرتبہ آقا زین العابدین کو دیکھا تو نفس المحموم میں 2 روایتیں نقل کی ہیں. وہ روایت یہ کہ جب سید الساجدین کو اس حالت میں دیکھا تو سکینہ چیخ کے سواری سے گرا دیا اپنے آپ کو. ظاہر ہے جب بھائی برداشت نہ کر سکے تو ایک معصومہ کہ جو بابا کو پکارتی تھی، ماتم حسین. تم مصیبہ قالوا انا للہ
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق جیسا کہ آج ان کی شہادت کا دن تھا اور اسی مناسبت سے حضرت کی سیرت، حضرت کے علم اور حضرت کی زندگی سے متعلق مختصر سے گفتگو اور حسب وعدہ زیارت، ہم ائمہ کی زیارت، سرور کائنات کی زیارت، اولیاء اللہ کی زیارت کیوں کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں زیارت کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا یہ ساری گفتگو قرآن کے حوالے سے ہوگی اور صرف قرآن سے ہوگی۔ ائمہ علیہ السلام، قبل اس کے کہ میں زیارت کے موضوع سے متعلق گفتگو کروں، امام رضا صلوات اللہ علیہ کی علمی خدمات اور علمی کارنامے حضرت کے اس پہلو پر بہت تفصیل سے دلچسپ ترین حضرت کے مناظرات ہیں۔ مامون رشید نے جو حضرت کے مقابلے پر دہریوں کو، یہودی، مجوس، نصارہ، زرتشت، ان علماء کو بلا کر حضرت کے ساتھ جو مناظرے کرائے ہیں، حضرت کے مناظرات پر مشتمل تفصیل سے گفتگو ہے۔ اس گفتگو چونکہ یا تو میں وہی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں تو پھر زیارت کا موضوع جو میں نے کل اعلان کیا وہ رہ جائے گا، مگر چونکہ حضرت کی زندگی کا یہ پہلو انشاءاللہ میں اگر آج نہیں ہو سکا تو کل بھی اس موضوع کو ضرور مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضرت کا مناظرہ، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک امام معصوم کا مناظرہ دوسرے ادیان سے، دوسرے ادیان کے علماء سے، وہ مناظرہ ظاہر ہے ایک عالمانہ اور ایک محققانہ مناظرہ ہے، اور اس مناظرے سے جو ہمیں درس ملتا ہے، ہمیں اسلام کی سربلندی اور ادیان سابق کے اسلام کے مقابلے میں علمی طور پر شکست جو ہمیں اس کا مواد اس مناظرے سے ملتا ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ کل۔ آج حسب وعدہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے زیارت کے موضوع پر قرآن کریم سے گفتگو کا ایک صلوات بھیجیے گا۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اگرچہ یہ آیت مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے حبیب، ہم ضرور امتحان لیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف اور بھوک کے ذریعے ہم امتحان لیں گے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا، خوف میں، بھوک میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کو تکلیف میں ڈال کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات کے ذریعے امتحان لیں گے۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ان لوگوں کو بشارت دیجئے جو اس راہ میں چل کر میرے ان امتحانات میں خندہ پیشانی سے، کامیابی سے گزرتے ہیں، اور جب امتحان کی منزل آتی ہے تو ظاہر ہے کہ دو لقمے کم کر کے یا ایک وقت کی روٹی نہ مل کے امتحان الہی، انسان کی شخصیت اور اس کی جو اس کی ساخت ہے اس کے مطابق میرا امتحان ایک مومن کے امتحان سے عین ممکن ہے مختلف ہو، اس مومن کا امتحان اس سے کمتر جو مقام ایمان میں ہے اس کا امتحان بالکل مختلف ہو۔ اسی طرح سے مجھ سے بڑھ کر جو مراجع کرام ہیں ان کا امتحان، پھر ان سے بڑھ کر ائمہ اور انبیاء کا امتحان، جیسے جیسے مقام ہے ویسے امتحان۔ تو اس اعتبار سے جو امتحان کی منزل کو طے کر کے گزر جاتا ہے، قرآن کریم کا ارشاد فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، بشارت و خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصائب آتے ہیں خندہ پیشانی سے گزر جاتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آدھی کتاب چہل حدیث اسی آیت کے اوپر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس آیت کے اس ٹکڑے کا مفہوم انسان سمجھے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو تیر لگے، تلوار لگے، زخم، اسے کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اور یہی انسان کی زندگی کی پوری حقیقت اسی آیت کے اندر، جیسا کہ ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم نے بھی ارشاد فرمایا، زندگی کی پوری حقیقت اسی آیت کے اندر پوشیدہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو شخص یہ کہتا ہے مصائب کو جھیلنے کے بعد، ان کے لیے خدا نے کیا کہا، فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا درود بھیجتا ہے، ورحمہ، اور اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، واولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ۔ اس کو آپ، میں، ہم سب، ہر انسان کے بارے میں یہ آیت، ہر انسان کے بارے میں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ قرآن کریم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ایسے ہی بیکار تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ ایک، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کہنے سے یترکوا چھوڑ دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول کے کہا جائے گا اچھا بڑے مومن تھے، آ جاؤ داخل ہو جاؤ، او یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا ہم ان سے سخت ترین فتنے میں مبتلا کر کے امتحان نہیں لیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ ہم نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے جس جنت کو سجایا ہے، جن نعمتوں سے سجایا ہے، اور بے انتہا، کوئی انتہا نہیں وہ زندگی دی ہے، اور ایک درخت سے پھل توڑنے کی زحمت بھی نہیں دی ہے کہ صرف ارادہ کرے تو پھل اس کے قریب آ جائے۔ کیا ہم نے یہ جو سسٹم بنایا ہے، کیا ایسے ہی ہم اس خربوں بلینز سال کی زندگی، یہاں 50 سال کی، 60 سال کی زندگی کے لیے ہم نے کہا تھا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہم نے انسان کے لیے کچھ نہیں رکھا سوائے اس کی محنت کے، اور کیا وہاں ہم بغیر محنت کے ہم نے ایسے ہی سجایا ہے؟ ہاں، یہاں کی محنت کا ہم نے وہاں سجایا ہے، اور جس نے محنت کی اس کے لیے اسی محنت کے اعتبار سے ہم نے وہاں درجات رکھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم، اب اس وقت تو ہمارا ٹاپک جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، بلکہ میرا موضوع ہے زیارت، اور زیارت چونکہ ہم کیوں کرتے ہیں، اس موضوع پر ایک مومن بھی مرتا ہے، ایک خدائی امتحانات سے گزر کر ایک عام مومن بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی روح سے وہ مومن میری آپ کی زندگی کے درمیان سے وہ ہٹ ضرور گیا ہے، مرا نہیں ہے، اسے خدا نے زندہ کہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرنا جو قتل ہوئے ہیں میت ہیں۔ یعنی ایک عام مومن بھی اگر راہ خدا میں گزر جاتا ہے وہ شہید ہے، اور شہید میت نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس پر دلچسپ ترین گفتگو اہل البیت حلال مشکلات کے نام سے جو تیجانی کی کتاب ہے، اس کا آخری حصہ دیکھیے گا، ان کا ایک مناظرہ ہے ایک وہابی عالم سے، اس پر دلچسپ ترین گفتگو ہے ان کی کہ ایک عام مومن بھی قرآن کریم کی آیات کی روح سے جب راہ خدا پر چل کے جان دیتا ہے تو وہ شہید ہے، اور شہید بارگاہ الہی میں زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ یہ میری اس آنے والی گفتگو کے لیے جو زندہ ہے، جو شہید زندہ ہے، اس کے لیے خدا عالم نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا درود بھیجتا ہے۔ ظاہر ہے کٹ چکے ہیں، جا چکے ہیں، امتحان پاس کر کے چلے گئے ہیں، تو اب خدا ان پر درود بھیجتا ہے۔ اس آیت میں خدا عالم نے عام مومنین کے لیے، عام انسانوں کے لیے جو اس کی راہ پر چل کے گزر گئے، ان پر درود بھیجا اور اپنی رحمتیں نازل کی۔ ٹھیک، سورہ واقعہ صافات، جہاں سے آج میری ساری گفتگو کا عنوان سورہ واقعہ صافات ہے۔ سورہ ایک صلوات بھیجے گا۔ چونکہ وعدہ یہی ہے کہ گفتگو ساری قرآن سے ہو، آپ سے خواہش ہے ان آیات کی، سورہ صافات کی ان آیات کی طرف توجہ دیجیے گا۔ آیت نمبر 75 سورہ صافات، سورہ یاسین کے بعد جو سورہ ہے سورہ صافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला नूह फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन सुम्मा अग़रक़नल आखिरीन। आयत नंबर 82। आयत नंबर 75 से लेकर 82 तक नूह ने हमें पुकारा और हमने उसकी दुआ को कबूल किया, और हम कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं, और हमने उसे और उसके अहले ख़ानदान को अंदोह अजीम से नजात बख्शी, और उसकी औलाद को रूए ज़मीन पर बाकी रहने वाला करार दिया, और हमने उनका नेक नाम बाद की उम्मतों में बाकी रखा। सारे जहानों में नूह पर मेरी तरफ से सलाम हो। नूह के दुनिया से गुजरने के कुरान करीम में खुदावंद आलम नूह की, अब आप देखिए नूह की मेहनतों को, नूह की नबुवत की जहमतों को, नूह की तबलीग को, नूह के उम्मत के हाथ पत्थर खाने को मुख्तसर सी आयत में बयान करने के बाद इरशाद फरमा रहा है वजअलना ज़ुर्रियतहुमुल बाक़ीन व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला नूह फिल आलमीन। आयत नंबर सूरह साफ़ात आयत नंबर 79। सलाम हो हमारी तरफ से नूह पर तमाम आलमीन में। पता चला कि नूह की ज़हमतों के मुकाबले में खुदावंद आलम नूह के इंतकाल के ठीक 6500 साल बाद हजरत नूह पर खुदा सलाम भेज रहा, कह रहा सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलाम हो नूह पर तमाम आलमीन में। नूह जब आए थे तो एक आलम के थे, जब मेहनत व मुशक्कत कर 950 साल पत्थर खा के जब इस दुनिया से गुजरे तो अब वो एक आलम के नहीं रहे, आलमीन के रहे। एक बात, अब जो वो आलमीन के हुए तो खुदावंद आलम ने हजरत नूह पर सवाल यह है बकौल आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी के बकाए दीन में अहले बैत का किरदार, आइमे अहले बैत का किरदार, आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी की किताब उर्दू में है, उसको उठा के देखें। उसमें इस आयत की तफसीर में मरहूम आयतुल्लाह बुजुर्गवार कहते हैं कि ये जो खुदावंद आलम कुरान करीम में नूह पर सलाम भेज रहा, किसी मुर्दा नूह पर सलाम भेज रहा है, किसी जिंदा नूह पर सलाम भेज रहा। सवाल यह है, चूंकि कुरान में सलाम भेजा और कुरान हजरत नूह के इंतकाल के ठीक 6000 साल के बाद यह आयत उतरी है। नूह के मरने के 6000 साल बाद खुदावंद आलम नूह पर सलाम भेज रहा। क्या माने इसके? क्या नूह नामी कोई शख्स इस कायनात में है जिस पर सलाम भेज रहा, या नूह नामी कोई शख्स नहीं है सलाम भेज रहा? अगर नूह नामी कोई शख्स कायनात में है, मरने के ठीक 6000 साल बाद भी मौजूद है, और न सिर्फ मौजूद बल्कि इस काबिल है कि खुदा नूह पर सलाम भेजे, तो जाहिर है कि नूह की मेहनत और मुशक्कत के तज़किरे के बाद खुदावंद आलम का यह कह देना हमारा सलाम हो नूह पर तमाम आलमीन में। तो एक बात तो यह तय हुई इस आयत से कि नूह के वफात के बाद नूह 6000 साल तक जिंदा हैं, और ये सलाम किसी जमाने से महदूद नहीं। और फिर नूह जब जिंदा थे तो एक जमाने से और एक मकान से महदूद थे, जब इंतकाल हुआ तो अब जमान और मकान से महदूद नहीं है, आलमीन के। जैसे रब्बुल आलमीन है वैसे नूह अब आलमीन के हैं। बस फर्क ये है, ये अनबिया गुजरने के बाद आलमीन के हो गए, खातमुल अनबिया आए ही आलमीन के लिए थे। फर्क ये है, मगर चूंकि खातमुल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल, सूरह अनबिया हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए। खातमुल अनबिया आए ही आलमीन के लिए थे। ये सारे अनबिया कुर्बानियां दे के मेहनत करके 950 साल उम्मत के हाथ पत्थर खा के जब गए तब आलमीन के हुए। जब खातमुल अनबिया आए थे तो आलमीन के लिए आए थे। ये फर्क है। खातमुल अनबिया जिस्मानी तौर पर आलमीन के लिए आए, हजरत नूह रूहानी तौर पर आलमीन के हो गए। जब जिस्म से रूह परवाज कर चुकी तब वो आलमीन के हो गए। एक बात। दूसरी बात, इस आयत ने साफ तौर से बताया कि अनबिया मरते नहीं हैं। अनबिया मरते नहीं हैं। अगर मरते मेरी तरह, आपकी तरह, हमारी तरह, अगरचे इस पर भी बहस है कि हम आप क्या खत्म हो जाएंगे, कतन नहीं है। मौत के माने इस्लाम में असलन फना होने के हैं ही नहीं, फना होने के नहीं है। वरना अगर आप ये सोचें, वाकईन ये डॉक्टर हुसाम उल इमाद जो अभी यमन का वो पेशनमा जो सना मस्जिद में जुमे की नमाज की इमामत करने वाला,
कट्टर वहाबी जिसने रियाज यूनिवर्सिटी से, फिर मक्का यूनिवर्सिटी से और फिर जद्दा यूनिवर्सिटी से 3 PhD की डिग्रियां ली वहाबी यूनिवर्सिटियों से, और यमन में वहाबियत का पूरा मरकज चलाता था। आज कुम में फिर अलिफ से शुरू कर रहा है, 3 साल हो गए। डॉक्टर हुसामुल इमाद, उसका कहना वाकई टीवी पर उसका मुनाजरा आया था, उसने चैलेंज, आज भी उसका चैलेंज टीवी पर मौजूद है, उसने चैलेंज दिया था कोई मेरे 4 सवालात है जवाब दे तो मैं हाजिर हूं, मैं पलट जाऊं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा खानदान मुझसे कटा हुआ, मैं कोई पागल हूं कि बच्चों को अलग छोड़ के, बीवी को छोड़ के मैं यहां दरबदर हूं? मैं कोई पागल हूं? नहीं। क्योंकि जब मजहब की खातिर अनबिया ने सब कुछ छोड़ा, मजहब की खातिर असाब ने सब कुछ छोड़ा, तो मुझे भी हक मालूम होने के बाद मजहब की खातिर मुझे सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। मैं सब कुछ कुर्बान करके यहां बैठा हूं ईरान में, मैं वापस यमन चला जाऊंगा। मेरे 4 सवालात का, वो 4 सवालात क्या है वो मैं तफसील से अर्ज करता, चूंकि इस वक्त, हाँ, कल अगर इमाम रजा के मुनाजिरे को पेश करूंगा तो उसमें उनके 4 सवालात को आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वो कौन से 4 सवालात हैं मैं अर्ज करूं? जी हां, वो कहते हैं कि वहाबी और कम्युनिस्ट एक ही हैं। क्यों? कम्युनिस्ट कहते हैं जो कुछ है यही जिंदगी है, खाओ पियो अयाशी करो, ना खुदा ना आखिरत ना कब्र, कुछ नहीं है, खाओ पियो बस, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक यही नजरिया वहाबियों का, कहते हैं मरने के बाद कुछ भी नहीं है। तो फिर कम्युनिस्ट में और इनमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। कम्युनिस्ट भी यही नजरिए रखते हैं, मरने के बाद कुछ भी नहीं है, वहाबी भी यही नजरिए रखते हैं, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। तो फिर कम्युनिस्ट नजरिए में और वहाबी नजरिए में क्या फर्क है? कुरान करीम ने इस नजरिए को सख्ती से, आखिर क्यों कुरान, आप, अजीब बात यह है, अगर आप वहाबियों की तफसीर उठा के देखें, अगर तफसीर उठा के देखें तो वहां कहेंगे अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम ख्वाब गफलत में थे अब आ गए कब्र में। इसमें इब्न तैमिया तक ने मिनहाज सुन्नत की 3री जिल्द में लिखा, यह मुर्दे से खिताब है। जब मुर्दा मर चुका तो उससे कौन खिताब कर रहा? जब आपके नजरिए के मुताबिक अब वो न एहसास रखता है, न समाअत रखता है, जो सुने न सोचने की सलाहियत रखता। हैरत की बात, बाब जनाइज, जनाजे की जमा, बाब जनाइज, सही बुखारी की 1 जिल्द का आखिरी हिस्सा, बाब जनाइज, जनाजा की जमा जनाइज है। बाब जनाइज में साद इब्न मआद इब्न जबल, जो अंसार में से था, जो कि जंगों में जख्मी होकर आके मदीने में एक अरसे के बाद उनका इंतकाल हुआ, उनकी मौत की पूरी तफसील आप सुन चुके हैं, मुझे उनकी मौत पर गुफ्तगू नहीं करनी। मगर बाब जनाइज में साफ तौर से लिखा हुआ, जब सरवर कायनात ने इसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई, जब इस जनाजे को कांधा दे के कब्रिस्तान की तरफ चले, और जब कब्रिस्तान पहुंचे तो सरवर कायनात, यह कबीले का सरदार था, लोग चाहते थे कब्र में उतरे, मगर पैगंबर अकरम ने फरमाया नहीं, मैं इसकी कब्र में उतरूंगा। पैगंबर खुदा ने अपने दस्त मुबारक से लहद बनाई, दस्त मुबारक से इसको कब्र में उतारा। कब्र में उतारने के बाद सरवर कायनात देर तक, बुखारी जिल्द अव्वल बाब जनाइज, जहां से रिवायत अर्ज कर रहा हूं, जब देर तक गुफ्तगू करते रहे पैगंबर खुदा, फिर कब्र में खड़े होकर हाथ बुलंद करके, दस्त मुबारक बुलंद करके आपने दुआएं की। उसके बाद निकले तो पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्या कह रहे थे? तो लफ्ज तलकीन, बुखारी बाब जनाइज 1 जिल्द, लफ्ज तलकीन बुखारी में मौजूद है। पैगंबर अकरम ने फरमाया मैं तलकीन कर रहा था, मैं साद इब्न मआज को अकायद जब उससे पूछे जा रहे थे मैं बता रहा था। मैं, चूंकि वो खौफजदा था, मेरे सामने सवालात हो रहे थे, मैं उसको समझा रहा था कि जब तुमसे सवाल करे मन रब्बु का, इसात न घबराना। तो पता चला कि खुद अजीब बात है, यानी बकौल डॉक्टर तेजानी के, जब उनका मुनाजरा हुआ उस वहाबी से त्यूनुस में, जिस वहाबी को खास तौर से त्यूनुस वाले लेकर आए थे कि आजा तू शिया हुआ है, इससे मुनाजरा कर ले, अगर तू इससे जीत गया तो हम भी शिया हो जाएंगे। ये जब लेकर आए थे तो उससे मुनाजरे में डॉक्टर तिजानी ने कहा कि क्या तवस्सुल हराम है? वहाबी ने कहा बिल्कुल हराम है, शिर्क है, बल्कि इस हद तक शिर्क है कि इब्न तैमिया मिनहाज सुन्नत की 1 जिल्द में कहता, जो शख्स पैगंबर अकरम